انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے سبھی مومنین ذوی احترام سے، خاص طور سے مقامی حضرات سے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ بہت جلد مجلس عزا کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مرثی خان سرمایہ ملت جعفریہ محترم حسن علی صاحب سوز و سلام اور مرثیہ خانی سے مجلس عزا کا آغاز فرمائیں گے۔ موسم چاہے کتنا ہی دگرگوں کیوں نہ ہو، ہماری عبادتیں نیتوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ آپ نے نیک نیت کی اور نیک نیتی کے ساتھ آپ نے اہتمام کیا پروگرام کا، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور آپ تو اس سیرت رسول عربی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور جو حالات کو تبدیل کرنے کا ہنر رکھتی ہے اور معاشرے کی پیچیدگیوں کو خوشحالی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لہذا مجلس عزا بہت جلد شروع ہونے جا رہی ہے۔ سبھی حضرات سے التماس کی جاتی ہے ٹھیک 11:15 بجے مجلس عزا کا آغاز ہو جائے گا۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ تم پر سلام مولا، ہر صبح و شام مولا، تم سا نہیں۔ مجلس عزا کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ سلسلہ شب بھر یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ آپ سپاہی امام زمان ہیں، کربلا کے آپ سفیر ہیں اور ہر ایک کی حفاظت کرنا آپ کا نصب العین فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ آپ اس غریب حسین کے ماتمدار ہیں جس نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنے کے بعد دوست احباب انصار کی قربانی پیش کرنے کے بعد رشتوں کی حرمتوں کو بچایا ہے۔ لہذا جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور جتنے بھی سوگواران یہاں تشریف لائے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے شریک عزائے ابا عبداللہ حسین شہید بے کربلا ہوں۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اس ماحول میں اور ایسے عالم میں آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف اور یہ موقع فراہم ہو رہا ہے۔ التماس کی جاتی ہے محترم بلبل چمنستان علم و ادب محترم حسن علی صاحب مظفر نگر کی خدمت میں تشریف لائیں اور سوز و سلام سے اور مرثیہ خانی سے اس عظیم عبادت کا آغاز فرمائیں۔ مل جل کے سب بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری. سب مل کر 3 مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں جہاں جہاں سپاہی امام زمان استادہ ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدر نوائے بوسر است اگر جز حلقے بلال و قمبر است. بول نعرہ حیدری حیدری حیدری. آواز کون آ رہی ہے؟ بلا رہے ہیں حسین، چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین، چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین. پھر آج بگڑے مقدر بنا رہے ہیں حسین، چلو کہ فرش عزا پر میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین. میں مفلسی میں بھی مفلسی میں بھی مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں حسین. چلو کہ فرش عزا پر نعرہ سلوات. چار مصرع اور سماعت کریں. ہم کو ماتم سے ذرا دیر میں فرصت ہوگی. ملک الموت سے خطاب ہے. ہم کو ماتم سے
ذرا دیر میں فرصت ہوگی ہم کو ماتم سے ذرا دیر میں فرصت ہوگی ملک الموت تمہیں تھوڑی سی زحمت ہوگی ملک الموت تمہیں تھوڑی سی زحمت ہوگی ہم کو ماتم سے ذرا دیر میں فرصت ہوگی ہم تو پیدا ہوئے شبیر پر رونے کے لیے ہم تو پیدا ہوئے شبیر پر رونے کے لیے ہم نے روئے تو امانت میں خیانت ہم تو پیدا ہوئے شبیر پر رونے کے لیے ہم نہ روئے تو امانت میں خیانت ہوگی ملک الموت تمہیں تھوڑی سی زحمت ہوگی نعرہ صلوات مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لیتا مستقل فاطمہ زہرا سے دعا لیتا ہوں جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا
جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا مستقل فاطمہ. نعرہ سلوات. صاحب مصرا اور سماعت کر لیں مولا حسین یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے. یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی. میرے مولا کا کٹا ہوا سر تشت میں تھا. سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی. موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین. سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی. موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین. نعرہ سلوات. حضرت عباس شاہ لاپتہ کے شیر ہے. حضرت عباس شاہ لاپتہ کے خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہے. اور کیوں
کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شیر، یہ شیر خدا کے حضرت نعرہ سلوات۔ شہزادی کے حوالے سے چاند سے سماعت کریں۔ وقار شان نزول رحمت کے خود میں ایک معجزہ ہے زہرا، وقار شان نزول رحمت کہ خود میں ایک معجزہ ہے زہرا، نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے، خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا، نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے، خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا، سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا، سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا، علی ہے مشکل کشا ہمارے، علی ہے مشکل کشا ہمارے، علی کی مشکل کشا ہے زہرا، استقبال حیدر دیکھنا، دیکھنا تم شان استقبال حیدر دیکھنا، دیکھنا تم شان استقبال حیدر دیکھنا، خود بخود بن جائے گا دیوار میں در دیکھنا، خود بخود بن جائے گا دیوار میں در دیکھنا، کس قدر تبدیل۔ ایک مطلع دو شعر اور سماعت کرنا۔ ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین، ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین، بڑے
ہے حسین، بڑے بڑے تیرے ٹکڑوں پہ پل رہے ہے حسین، ہزاروں لوگ اسی غم میں جائے ہے حسین، تمہاری ایک ہی غر پر ٹھہر گئی نظریں، تمہاری ایک ہی غر پر ٹھہر گئی نظریں، ہزاروں روز مقدر بدل رہے ہیں حسین، ہزاروں روز مقدر بدل رہے ہیں حسین، اور میں کربلا کے لیے جب بھی گھر سے نکلا، میں کربلا کے لیے جب بھی گھر سے نکلا ہوں، یہ لگ رہا ہے میرے ساتھ چل رہے ہے حسین، یہ لگ رہا ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں حسین، نعرے سے بات ایک مطلب لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں، ہے کسی عزیز میں دم جو دکھائے آنکھ ہمیں، چلو جبینوں پہ لکھ کر حسین دیکھتے ہیں، میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں مجلس کرنے، میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں مجلس کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جاتا ہوں مجلس کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر
حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیغام ایک مرتبہ چند شیر صاحب آخر تو فاتحہ نعرہ سلوات زہرا جفا بانیے شر دیتی رہیے کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتے رہیے سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتے رہیے رن میں جو شور قتل شیخ کربلا ہوا ایک چیخ منہ سے نکل کے اماں یہ کیا ہوا ایک چیخ منہ سے نکل کے اماں یہ کیا ہوا تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ رک سکی اٹھی پڑھی قنات سے ٹکرا کے گر پڑی سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی کچھ تن بدن کی سدھ تھی نہ چادر کی فکر تھی مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی پہنچی قریب مقتل سالار کربلا ارے دیکھا کہ کٹ چکا سر اطہر حسین کا ریگے تپا پہے تنے بے سر پڑا ہوا اور پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع پہلے تو بے یقینی میں دو گام ہٹ گئی پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئی پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئی چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے
اور دنیا ہی ختم ہو گئی، تم کیا چلے گئے؟ عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، ارے بے آسرا اب میرے سر پر کوئی نہیں، بے آسرا اب میرے سر پر کوئی نہیں۔ اکبر تمہیں خبر نہیں کیا حشر ہو گیا، ارے بیٹا لئی نے کاٹ لیا سر حسین کا، بیٹا لئی نے کاٹ لیا سر حسین کا، اب دشت میں ہے لاش بے سر پڑا ہوا، ارے میں نے اٹھانا چاہا تھا مجھ سے نہ اٹھ سکا، میں نے اٹھانا چاہا تھا مجھ سے نہ اٹھ سکا، آ کر سنبھالو میرے دل پاش پاش کو، ارے خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو۔ ارے اکبر کہاں تھے سنتے جو مظلوم کی پکار، کچھ اور بڑھ گیا دل زینب کا اضطرار، رخ کر کے سوئے نہیں صدا دیے ایک بار، عباس دیکھتے ہو بہن کا یہ حال دار، کہتے تو ہر بلا سے مجھے تم بچاؤ گے، کیا قید ہو کے جاؤں گی اس وقت آؤ گے، کیا قید ہو کے جاؤں گی اس وقت آؤ گے۔ رخ کر کے پھر مدینے کی جانب یہ دی صدا، ارے اماں قیامت آ گئی، کچھ آپ نے سنا، بے کے اجل نے دیکھ لیا گھر رسول کا، تنہا کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، تنہا کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، خیر یہی کہ خیمے میں جا کر بکا کروں، ارے اماں تم ہی بتاؤ کہاں جاؤں کیا کروں، ارے بھیا چھینے جو سر سے ردا کیا کروں گی میں، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، ارے بھیا کھچے مریض کا بستر تو کیا کروں، چل جائے گا ہوا رہے اصغر تو کیا کروں، سینے چکی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں، اور لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں، سمرے نہیں سکینہ کو گھوڑے لگائے گا، ارے میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، کیسے بیاں ہو جو دل زینب کا حال تھا، رخ جانب مدینہ تھا اور لب پہ تھی بکا، ناگہ
آئی لاش کی بالی سے یہ صدا، ارے بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ، تجھ کو خیال ہے میں لہد کی فضا میں ہوں، ارے جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں، جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں، گزری ہے گھر پہ ساری دفعہ میرے سامنے، اکبر کے دل پہ نیزہ لگا میرے سامنے، اصغر کا حلقہ خشک چھلا میرے سامنے، زخم کھا کے گرا میرے سامنے، خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا، خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا، ارے زانو پہ میرے سر تھا میرے نورین کا، زانو پہ میرے سر تھا میرے نورین کا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوز و سلام و مرثیہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم استاد حسن علی صاحب۔ پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سوز و سلام اور مرثیہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور آپ ثواب دارین حاصل کر رہے تھے۔ لیجئے آزاد، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ کے لیے انتہائی یہ سعادت مندی کے لمحات ہیں کہ آپ مایہ ناز مقررین حضرات سے یہ شرف پا رہے ہیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ میں محترم عابد علی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں چند اشعار کی شکل میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ عابد علی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور پھر خطابت کی دنیا کا ایک مایہ ناز جو ہمیشہ سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے عزت عطا کرتے رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے قبلہ و کعبہ کے وہ چشم و چراغ سیرت معصومین علیہ السلام کے پیش نظر کہ کم سے کم اپنے بچوں کو وہ حقیقتیں یاد کراؤ جن کی وجہ سے انہیں عزت میسر ہوتی ہیں۔ ابھی آپ عابد علی صاحب کے بعد قبلہ و کعبہ کے چشم و چراغ عظیم صاحب کو سماعت فرمائیں گے۔ والحمدللہ یہ وہ عظیم شاعر ہیں جنہیں خطبہ فدق جو ہے بزبان یاد ہے، اور آپ اس خطبے کے ذریعے عزت عطا فرماتے ہیں۔ عظیم صاحب سے پہلے یعنی ان سے قبل عابد علی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ سب مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام جادے الگ ہیں حرام جادے الگ، لکیر کھینچ کے لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام جادے الگ ہیں حرام جادے الگ، اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے، میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا ساحل لکھ دے، یعنی ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے، جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی، وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی، صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار کا بار، برقع ذکر پہ ہے جعفر طیار کا بار، یعنی معلوم ہے حمزہ سے جگردار کا بار، یاد ہے برسر مقتل شاہ ابرار کا بار، جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار کا بار، مجھ کو بتلا دے ذرا شاہ کے علمدار کا بار، مجھ کو بتلا دے ذرا شاہ کے علمدار کا بار، حسرت و یاد سے مقتل میں 72 کا طواف، قاسم و اون و محمد علی اکبر کا طواف، کبھی زینب کبھی عابد کبھی سرور کا طواف، ارے رات بھر کرتا رہا قائمہ
तबाब। सुबह आई तो ये महफूज इमामत देखी, सबने टूटे हुए नेज़े में कयामत देखी। सबने टूटे हुए नेज़े में कयामत देखी। सारी तलवारों पे होती है कयामत इसकी, ये जहां होता है होती है हुकूमत इसकी। सब्र भी गैसो गज़बी है अलामत इसकी। एक ही बैत में समझाऊं करामत इसकी। मौजिज़ा नेज़े अब्बास का सरमाया है, इसकी ताज़ीम को मूसा का असा आया है। इसकी ताज़ीम को एक नार सलवात कीजिए। तेगे हैदर की भी करता था तिलावत नेज़ा, पढ़ रहा था यदे अब्बास की आयत नेज़ा। सूरह सब्र की करता था तिलावत नेज़ा, ता कयामत नेज़ा। जिसने तोड़ा था उसी शेर जली से पूछो, इसकी रफ्तार हुसैन इब्ने अली से पूछो। जिसने तोड़ा था उसी शेर जली से पूछो, इसकी रफ्तार हुसैन इब्ने अली से पूछो। क़ैमे अहले हरम का तमसीहा नेज़ा, सुबह आशूर था ज़ैनब का भरोसा नेज़ा। क्या बताऊं मैं तुम्हें क्या है ज़री का नेज़ा, होगा रजअत में ये मालूम कि है क्या नेज़ा। होगा रजअत में ये मालूम कि है क्या नेज़ा। नहर पे इसका कहाँ चाहो हशम देखा है, तुमने नेज़ा नहीं देखा है अलम देखा। तुमने नेज़ा नहीं देखा है अलम देखा है। जगह में ममलकत शेर खुदा आने दो, नहर से परचम गाजी की हवा आने दो। खुश घोटों से भी दरिया की जजा आने दो। दो कटे हाथों को मक्तल से जरा आने दो। जाते अब्बास नया इसमें गिरामी देगी, जुल्फिकार आन के नेज़े को सलामी देगी। जुल्फिकार आन के नेज़े को सलामी देगी। गैब से आएगी फिर नहर पे कोई आवाज, आज एक शेर हवाओं में करेगा बर्बाद। होगा इस तरह कयामत के सफर में आगाज, आके शब्बीर ही बतलाएंगे मक्तल का ये राज। रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नेज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था। मैंने खुद नारी सिलवा दे। रुख हवाओं का लबे नहर से मोड़ा क्यों था, मैंने खुद नेज़े अब्बास को तोड़ा क्यों था। उस तरफ गज जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरी इज्जत के पड़े हैं कातिल। उस तरफ गज जमीनों में गड़े हैं कातिल, दाएं और बाएं मेरी इज्जत के बड़े हैं कातिल। मेरी जद्दा के यही सबसे बड़े हैं कातिल। वो मदीनों की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। वो मदीनों की फसीलों पे खड़े हैं कातिल। दर्द अम्मा का कुछ इस तरह मिटाना अब्बास, फसलियों में भी कोई नेज़ा चुभाना। फसलियों में माशाअल्लाह, आप आबिद अली साहब को समात फरमा रहे थे और तीन अशार आपके कोई शुमार फरमा रहे थे। आइए हज़रात, इल्तमास की जाती है, एक बेहतरीन मुक़र्रिर भी हैं और बेहतरीन शायर हैं हमारे मोहतरम अजीम साहब, इल्तमास की जाती है तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में नज़ाना अक़ीदत पेश फरमाएं। आप मोहतरम अजीम साहब के इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। सलावत। कि बेशीर की हसीने ये जौहर दिखाए हैं, बेशीर की हसीने ये जौहर दिखाए हैं, हर आईने की आंख में हैरत के साए हैं। बेशीर की हसीने ये जौहर दिखाए हैं, हर आईने की आंख में हैरत के साए हैं। हुर शर्म के पसीने में पहले नहाए हैं, हुर शर्म के पसीने में पहले नहाए हैं, फिर पाक होके खिदमत सरवर में आए हैं। हुर शर्म के पसीने में पहले नहाए हैं, फिर पाक होके खिदमत सरवर में आए हैं। ज़ैनब ने मुर्तज़ा से विरासत में पाए हैं, ज़ैनब ने मुर्तज़ा से विरासत में पाए हैं। लहजे ही गैर हैं ना ये खुतबे पराए हैं, लहजे ही गैर हैं ना ये खुतबे पराए हैं। अशरे तुहम किनारे को वीरान देखकर, अशरे तुहम किनारे को वीरान देखकर, ये अलकमा समझ गई अब्बास आए हैं। अशरे तुहम किनारे को वीरान देखकर, ये अलकमा समझ गई अब्बास आए हैं। जिस्मों से रूहें करती हैं परवाज़ नहर पर,
जिस्मों से रूहें करती हैं परवाज नहर पर। एक शेर ने शजर से परिंदे उड़ाए हैं, एक शेर ने शजर से परिंदे उड़ाए हैं। रूमाले फातिमा में पहुंचकर ये बोले अश्क, रूमाले फातिमा में पहुंचकर ये बोले अश्क, हम झील से निकल के समंदर में आए हैं। रूमाले फातिमा में पहुंचकर ये बोले अश्क, रूमाले फातिमा में पहुंचकर ये बोले अश्क, हम झील से निकल के समंदर में आए हैं। ये फतवे कुछ बिगाड़ सके इतना दम नहीं, ये फतवे कुछ बिगाड़ सके इतना दम नहीं। ये उसका गम है जिसने मुकद्दर बनाए हैं, ये उसका गम है जिसने मुकद्दर बनाए हैं। जो करबला का कर्ज हमारी रगों में है, जो करबला का कर्ज हमारी रगों में है, हमने उसी लहू से ये आंसू बहाए हैं, हमने उसी लहू से ये आंसू बहाए हैं। कुरान जैसे नुक्ते बा में इसी तरह, कुरान जैसे नुक्ते बा में इसी तरह, सारे सवाब अश्के अज़ा में समाये हैं। कुरान जैसे नुक्ते बा में इसी तरह, सारे सवाब अश्के अज़ा में समाये हैं। दोनों इबादतों में तवाज़ुन तो देखिए, दोनों इबादतों में तवाज़ुन तो देखिए। सज्जाद फर्शे गम पे मुसल्ला बिछाए हैं, सज्जाद फर्शे गम पे मुसल्ला बिछाए हैं। जन्नत हमारे वास्ते थी दूर का सफर, जन्नत हमारे वास्ते थी दूर का सफर। अश्के गमे हुसैन ने रस्ते घटाए हैं, अश्के गमे हुसैन ने रस्ते घटाए हैं। सलवात। सलावत इरशाद फरमाएं मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से इल्तिमास की जाती है, आप थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ ले आएँ। इंतहाई काबिल मुबारकबाद है ये सभी हज़रात, ख़ास तौर से कबीरपुर और जो इस प्रोग्राम का एहतमाम फरमा रहे हैं। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने ये प्रोग्राम का एहतमाम फरमाया और इल्म व अदब की दुनिया के माया नाज मुक़र्रिरीन नुत्क़ व बयान को इज़्ज़त अता करने वाले यहाँ तशरीफ़ लाए। मातमी अंजुमन तशरीफ़ ला चुकी हैं और इन्हीं के साथ साथ आपने उस्ताद हसन अली साहब को समाअत फरमाया, हमारे मेहमान शायर अजीम साहब को समाअत फरमाया, आबिद अली साहब को समाअत फरमाया। अब वो मर्द मैदान जिसकी जिंदगी का हदफ और मकसद नसबुल ऐन फरीज़ा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को आम करना और आका हुसैन अलैहिस्सलाम के तज़किरे को आम करना है। आपके रूबरू होने जा रहे हैं मिलजुल के बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम गिराफ एजेंसी और हैदर प्रोडक्शन के जरिए गिराफ एजेंसी के जरिए बराह रास्त नश्र हो रहा है और पूरी अमानतदारी के साथ ये पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस जिक्र को नश्र कर रही है और बराह रास्त ये लाइव प्रोग्राम नश्र हो रहा है। मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए मिलजुल के बावाज़े बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएं। आज दामन इस्लाम में जो कुछ भी है या आका हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का सदका है। इसी दर से उम्मीदें वाबस्ता है और यकीन इसी दर से वाबस्ता है। मैं इन मिसरों के झेल में क़िबला व काबा को दावत सुखन देने का शरफ हासिल करता हूँ। हाँ नूर की शब हाय मुसलसल में वो नूरी दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। हाँ नूर की शब हाय मुसलसल में वो नूरी दामन में अकीदों की सहर लेके गया है। गर इनकी मदद शिर्क है मुशरिक है वो जिब्रील फितरूस को जो शबीर के घर लेके गया है। गर इनकी मदद शिर्क है मुशरिक है वो जिब्रील
फितरुस को जो शबीर के घर लेके गया है, मैं एक बंद और मिर्जा दबीर अल्लाह मकामहू का किबला की इजाजत से अबू जर भाई मिर्जा दबीर अल्लाह मकामहू साहिबान इल्म अदब तशरीफ फरमा है। तशरीह करने की कोई जरूरत नहीं है, समा खराशी करने की कोई जरूरत नहीं है। उस्ताद यहाँ तशरीफ फरमा है। मिर्जा दबीर अल्लाह मकामहू फरमाते हैं, नक्काश नक्श कातिबो खतबानियो बिना बौदो नबू जातो सिफत हस्तियो फना आदम मलक जमीन फलक गर्द कीमिया दुनियाओं दी हुदूसो किदम बंदाओ खुदा दुनियाओं दी हुदूसो किदम बंदाओ खुदा सब शाहिद कमाल शाह मशरकैन है जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। सब जज़ाकल्लाह हैदरी। 3 मरतबा जरा दोनों हाथ बुलंद करके कहे हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार बोल नारा हैदरी। सब शाहिद कमाल शाह मशरकैन है जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। आइए हज़रात बहुत ही अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले बैत वकील जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम आईन जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास की जाती है खतीब अहले बैत ज़ाकिर आले मोहम्मद अली जनाब मौलाना सैयद कर्रार हैदर मौलाई साहब से तशरीफ लाएं और अपने बयान से हाजरीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। क़िबला काबा के खैर मकदम में दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई के साथ बोल नारा हैदरी, 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 हैदरी। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार नारे हैदर नवाए बूसरस्त अगर चज हल्के बिलालो कंबरस्त बोल नारा हैदरी। जिक्र की कबूलियत के लिए, मजीद मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फजो शरीफ के ज़ुहूर की ताजील के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। क़िबला काबा के बयान के बाद यानी मजलिस अज़ा के बाद मकामी अंजुमन नोहा खानी और सीना जानी के फ़राइज़ अंजाम देगी, जिसमें हमारे मेहमान नोहा खान मोहतरम ज़हीर साहब मुंबई नोहा खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मातमी दस्ते से इल्तमास की जाती है मातम के लिए और सीनाजानी के लिए आमादा रहें। क़िबला काबा ज़ेबे मिंबर हो चुके हैं। एक मरतबा फिर उलमाए हक़ा शोराए हक़ा मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए, जिक्र की कबूलियत के लिए, ज़ालिमीन की निस्तो नाबूदी के लिए, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरत अलहम्द, 3 मरतबा सूरत तौहीद बनज़र हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزت للہ الواحد القہار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل نعمت وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع الجيشات الأباطيل والدامغ صولات الأراليل أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر كرامتهم ومنكر ولايتهم ومنكر زيارتهم ومنكر شفاعتهم ومنكر سخاوتهم ومنكر عطشهم أجمعين اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة لعن الله بني أمية قاطبة اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاة والسلام من اراد اللہ به الخیر قذف في قلبه حب الحسین والتوفیق زیارت قبره صلوات پڑھیں محمد والے واجب الاحترام علماء کرام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا دور دراز سے آئے ہوئے تمام عزادار یہ مجلس عزا ہے اور مظلوم کربلا علیہ السلام کی یاد میں یہ عزاداری کی جاتی ہے یہ عزاداری جب ہم نہیں تھے جب بھی ہو رہی تھی اور جب ہم نہیں رہیں گے جب بھی ہو اس عزاداری کی وجہ سے یعنی ہمارے وجود سے اس عزاداری کا وجود نہیں ہے اس عزاداری کے وجود سے ہمارا وجود ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھے یہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے ہم اس عزاداری کی وجہ سے ہیں میرے عزیزو
یہ عزاداری ثمرہ ہے محبت امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ حسین کی محبت کی ایک ادنا سی تجلی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے کیا بات کہی؟ ایک ادنا سی تجلی ہے یہ عزاداری حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کی، وگرنہ جو حقیقی محبت ہے حسین علیہ السلام سے وہ تو مصطفیٰ کو ہے، اللہ کو ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہے۔ اس نے ہمیں حسین سے محبت کرنے کا، مودت رکھنے کا حکم دیا ہے، تو لہذا ہم بھی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، نوحے کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، مرثیے کی شکل میں، سلام کی شکل میں، درود کی شکل میں، نعرہ حیدری کی شکل میں ہم حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ماتم کی شکل میں، آنسوؤں کی شکل میں۔ یہ ہماری طرف سے اظہار محبت ہے حسین کے دشمنوں پہ لعنت کی شکل میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات ایسے پڑھیے کہ بالکل دل آمادہ ہو جائے، پڑھنے کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی۔ عزیزو، پروردگار عالم، یعنی بات اتنی نازک ہے میرے عزیزو، اور ایک بات کے اندر جو ہے وہ پوری روح مذہب ہے۔ بات کس کی ہے؟ بات ہے صادق آل محمد کی۔ اللہ اکبر۔ چہاردہ معصومین، دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے کہ جو حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے کہ جو حسین کو مظلوم مانتے ہیں، یزید کو ظالم مانتے ہیں۔ میرا خطاب بصیرت کے اندھوں سے بالکل نہیں ہے۔ میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے کہ جو نواسائے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھ کے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ذرا سا ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیں بات ایک میں نے حدیث آپ کے سامنے ٹریس کی ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کی۔ دیکھیں بات کا وزن، مولانا صاحب، بات کا وزن جو ہے وہ کہنے والے کے وزن کے مطابق جو ہے وہ جانچا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے۔ ایک عام آدمی کوئی بات کہہ دے، اس کی بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا ایک عہدیدار کوئی بات کہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک معمولی سا آدمی، کوئی سیویلین، کوئی بغیر پڑھا لکھا آدمی کسی صاحب کو کہنے لگے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ملیریا ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیس دائر کر دے کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، مجھے ہریس کر رہے ہو۔ لیکن اگر کوئی MBBS آدمی کسی بہت صحت مند انسان کے متعلق یہ رائے قائم کر دے کہ بھائی آپ کی آنکھوں سے مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسے آپ کو پیلیا ہے، تو وہ کم سے کم اپنی گردن کے اوپر ایک ٹیسٹ تو واجب کرا ہی لے گا کہ بھئی چونکہ ایک MBBS ڈاکٹر نے کہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات جس نے کہی ہے وہ بات کیا، بات یہ ہے کہ جس نے کہی ہے اس کی شخصیت کا وزن کیا ہے۔ اب بات کہنے والا کون ہے؟ دعائم الاخیار، ساسۃ العباد، ارکان البلاد، ابواب الایمان، امناء الرحمن، سلالۃ النبی، صفوت المرسلین، عطرت خیرت رب العالمین، محل معرفت اللہ، مساکن برکت اللہ، حفظت سر اللہ، محل معرفت اللہ، مساکن برکت اللہ، کون؟
اس خانوادے کی ایک عظیم ترین فرد کہ جسے 14 معصومین جیسے سورجوں کے درمیان جو اپنے چراغ صداقت کی لا کو اتنا بلند کرے کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. 14 معصومین علیہ السلام میں کوئی کسی کے متعلق معاذ اللہ علیہ باللہ یہ گمان بھی کر سکتا ہے کہ یہ صادق نہیں ہے، لیکن صداقتوں کے سورجوں کے درمیان جو اپنے چراغ صداقت کی لا کو اتنا بلند کر دے کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہو جائے، وہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. کیا؟ من بکا، توجہ، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و توفیق زیارت قبرہ. پروردگار عالم وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ غفار، وہ منان، وہ دیان، وہ نبیل، وہ کفیل، وہ جلیل، وہ منیل، وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے ہری کوپل نکالنے والا، وہ معبود مطلق، وہ معبود لم یزل، وہ آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا اور دلوں کے اندر پوشیدہ راز کا جاننے والا، وہ پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو بلندیاں دینا چاہتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اطمینان عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، جب کسی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالی مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کی قبر کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو جو ہے جنت عدن میں جنت الفردوس میں پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پیچھے وقت بہت ہو چکا ہے، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. بشری تقاضوں کے تحت آپ حضرات تھک چکے ہیں اور بے شک تھکنا بھی چاہیے، بشری تقاضے ہیں اور گرمی بھی انتہائی شدید ہے، موسم خراب ہے، مگر اس گرمی میں اگر دل لگا کے سن لے گئے تو میرے عزیزو، اگر کوثر کی موجوں کی ٹھنڈ محسوس نہ کریں تو پھر ذکر حسین کا مزہ ہی کیا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بولا کرو سامنے جب بیٹھتے ہو. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ پروردگار عالم جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، ساری کائنات کی اچھائیاں سمیٹ کے جس کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے اور اسے حسین کی قبر کی زیارت کی توفیق دیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یوں تو قبلہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے. بہت سارے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، سب کے سب کہتے تو یہی ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے اور ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، مگر الحمدللہ محبت کو ثابت ہم ہی کرتے ہیں. اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب جس سے محبت کی جائے اس کے گھر میں غم ہو تو جو محب ہے وہ غم میں شریک ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جب محب کے جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے گھر میں خوشی ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو. یہ ہے محبت کا تقاضا. الحمدللہ نہ تو ہم دعوے داران محبت کو غم میں شریک ہوتا ہوا دیکھتے، نہ غدیر کی خوشی میں شریک ہوتا ہوا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. میرے عزیزو، محبت امام حسین، میرے عزیزو، یہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جتنے ماتمدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے نوح خان جنہیں حسین علیہ السلام پہ رونے کا شعور ہے،
کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جن کی آنکھوں کو بھائی مشرف، جن کی آنکھوں کو حسین کے غم میں برسنے کا شعور ہے، جو رونا جانتے ہیں حسین ابن علی کو، جو ماتم کرنا جانتے ہیں، جو اس عزاداری کی لذت کو محسوس کرنا جانتے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی کو اس کا ٹیسٹ پتہ چل جائے تو اس کے لیے زندگی ہارنے کے لیے تیار ہے انسان. تھک گیا حضرات یا میں تھک رہا ہوں؟ صلوات پڑھیے پھر محمد والے محمد پہ بولا کرے. یہ بھی جو ہے وہ مجلس کا ایک حصہ ہے، مجلس کا ایک حصہ. چہرہ ایسا بنا کے بیٹھا جائے کہ جس سے متکلم بیان کرنے والا جو ہے وہ مزید پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی نئی سے نئی بات پیش کرنے کی کوشش کرے. لیکن چہرہ اگر کوئی ایسا ہی بنا کے بیٹھ جائے کہ خطیب کے دماغ کا نیٹ ورک ہی اڑ جائے تو پھر کیا فائدہ ہے بھائی؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. یہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر کتنے ہزار راز ہیں، کوئی سمجھ نہیں سکتا. انسان کیا ہے؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا. جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس انسان کے اندر کیسی کیسی کوالٹی ہے. مثلا اگر مشرف صاحب اپنے بچے کی تعریف کریں کہ میرا بچہ ایسا، اس کو اردو بھی آتی ہے، فارسی بھی میں نے پڑھائی ہے، اور وہ ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ بھی کر رہا ہے، اور وہ IPS کی بھی تیاری کر رہا ہے. میں یہ بیان کرنا شروع کریں اپنے بچے کی بات، اور میں کبھی اس طرف دیکھوں کبھی اس طرف دیکھوں، اور پھر بعد میں کہا کہ بھئی یہ پنکھا کہاں سے خریدا تھا آپ نے؟ یا مثلا میں اس طریقے سے حیرت زدہ نظر سے ایسے کر کے دیکھنے لگوں تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ خود ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید قبلہ و کعبہ کو یہ ذکر پسند نہیں ہے. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے نا؟ بھلے ہی چاہے مجھے کتنی محبتوں سے انہوں نے بلایا ہو، لیکن دل کے اندر ایک ذرا سا خیال تو ہو کے گزر جائے گا، ایک ذرا سی ٹیس تو پہنچے گی دل کے اوپر. یار ہم اپنے بچے کی تعریف کر رہے تھے، قبلہ نے کوئی ریسپونس نہیں دیا. متوجہ ہیں آپ حضرات؟ میں حسین کے فضائل پڑھ رہا ہوں، اور جس حسین کے نام پہ آپ بلائے گئے ہیں اسی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. میں اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں جس کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر سننے کے بعد جو ہے وہ آدمی ایسی سچویشن بنا دے کہ میرا دماغ ہی جو ہے پراگندہ ہو جائے، تو حق اور انصاف سے بتاؤں آپ سے کہ مجھے تو تکلیف ہوگی ہی، لیکن میرے عزیزو حرکت یہ اچھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بلند آواز سے بول. آل محمد علیہ السلام علی الخصوص امام حسین علیہ السلام. یہ عزاداری میرے عزیزوں مجھے باقاعدہ بہت وسعت دی ہے میرے بانی مجلس نے. پڑھنے کے لیے 1.5 گھنٹہ کہا ہے. اب اگر آپ سب کے سب سننے کے لیے تیار ہوں تو میں تو بالکل پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایسا نہیں کہ پڑھوں بھی میں، سنوں بھی میں، سمجھوں بھی میں. ہاں، اپنے حصے کا کام خود کیجئے. حسین میرے مولا سلامت رکھے. ہاں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے میرے عزیزو. یہ اس حسین کی مجلس ہے. توجہ، پہلی بات پیش کر رہا ہوں قبلہ، حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کائنات عالم میں، بھائی حسن علی جملہ پیش کر رہا ہوں، بھائی مشرف مولانا صاحب کے بھائی ابو جوہر، کائنات عالم میں متضاد صفتیں، الگ الگ صفتیں، جس کی الگ الگ صفتیں ایک نقطہ مرکزی پہ، ایک پوائنٹ پہ آنے کے بعد جس کی فضیلت کا اعلان کرے، اس ذات کا نام ہے حسین.
بات سمجھ میں آئی ہے میں نے کیا بات کہی ہے؟ متضاد صفتیں، الگ الگ صفتیں ایک نقطہ مرکزی پہ آنے کے بعد جس کی فضیلت کا اعلان کرے اس ذات کا نام ہے حسین۔ اب میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل اداہرن دے رہا ہوں، توجہ پھر توجہ۔ کائنات عالم میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا گیا حسین۔ ارے ذرا سا توجہ کیجئے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے چنچل کا ایک پل مورخ کی ساری رات، بات ایک بات پہنچ جائے 5 منٹ میں پہنچ جائے، 5 منٹ میں منبر چھوڑوں گا، 5 گھنٹے میں پہنچے 5 گھنٹے تک نہیں اتروں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ توجہ، کائنات عالم میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا گیا حسین، کون؟ بلند آواز سے بولا کرو نا۔ کائنات عالم میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا گیا حسین، سب سے زیادہ جس سے دشمنی کی گئی وہ بھی حسین۔ میں نے کیا بات کہی آپ کے سامنے؟ سب سے زیادہ جو پیاسا رہا وہ بھی حسین، اور سب سے زیادہ جس کے نام پہ پانی پلایا گیا وہ بھی حسین۔ اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ سب سے زیادہ جس نے لوگوں کو پہچانوایا وہ بھی حسین، اور سب سے زیادہ جس کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی وہ بھی حسین۔ سب سے زیادہ جسے لوٹا گیا، عجیب بات کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جسے لوٹا گیا وہ بھی حسین۔ اور ایک نام پہ پوری دنیا کا سروے کیجئے، سب سے زیادہ جسے لوٹا گیا وہ بھی حسین، اور ایک نام پہ پوری دنیا میں سب سے بڑی جائیداد کا مالک بھی حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ علم کا پٹکا ہے، یہ علم کا پٹکا ہے، یہ بینر ہے۔ کسی نے تو پیسے خرچ کیے ہیں نا، کوئی تو لے کے آیا ہے اسے، جو لے کے آیا ہے اس نے اس کا علم بنا کے لگایا ہے۔ ہے کسی کے اندر جرأت کہ یہ کہہ سکے کہ یہ میرا کپڑا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہے کسی کے اندر جرأت یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بینر ہے؟ حسین کا ہے۔ کتنی بڑی بڑی جائیداد دنیا کے اندر میرے عزیزو، جتنا خرچ حسین کے نام پہ کیا گیا۔ الحمدللہ یہاں زائرین بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ اہل بیت کے صدقے میں میرے سارے سامعین کو توفیق دے کہ اگلا 40 جو ہے وہ حسین کی بارگاہ میں کریں۔ کروڑوں لوگ پہنچ رہے ہیں کربلا معلیٰ، کروڑوں لوگ ہیں۔ ایک ویزا جو ہے تقریباً 150-200 ڈالر میں 10,000 سمتھنگ 10,000 روپے میں جو ہے 10,000 10,500 روپے میں ایک ویزا ایشو ہو رہی ہے اس وقت، اور ایک زائر کا ہندوستانی جو جا رہا ہے، دوسری دنیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں، میں منیمم کر کے بتا رہا ہوں کہ زیارت کا منیمم ایکسپینڈیچر، منیمم خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ 3 4 5 کروڑ تک کے جانے کی امید ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ 5 کروڑ کو 1 لاکھ سے ملٹی پلائی کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلے، اتنا حسین کے چاہنے والے صرف 1 سال میں حسین کو سلام کرنے کے صدقے میں دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔
سب سے زیادہ جسے تڑپایا گیا وہ بھی حسین، اور سب سے زیادہ جس کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے وہ بھی حسین۔ کتنی ہی عبادتیں آدمی کر لے، کتنی ہی ریاضتیں کر لے، جب تک حسین پہ نہیں روتا کا دل مطمئن نہیں ہوتا بھائی۔ جی یہ حسین مظلوم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، کوئی کیا تصور کر سکتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی عظمت کا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھیے ایک شعر ہے کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب ہے میرا، اور یہ بھی میں بتا دوں آپ سے، جملہ شہر آفاق ہے کہ حسین کا چاہنے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل بالکل نہیں ہوتا۔ پھر جہالت کا ترجمہ کیا ہے؟ جہالت کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جو حسین سے منہ موڑ لے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ توجہ، یہ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، دیکھیں مجھے ایک پیغام دینا ہے اور اسی کی تمہید بنا رہا ہوں۔ ایک پیغام دینا ہے انتہائی حساس پیغام، اور میرے خیال سے وہ پیغام سننے کے بعد کوئی بات اس موضوع کے اوپر کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی جو بات کہنے والا ہوں، اسی کے لیے تمہید بنا رہا ہوں اتنی دیر سے۔ توجہ کہ مجلس حسین، میں پوچھتا ہوں یہ مجلس میں ایک چھوٹی سی بات، سب کے سب ماشاءاللہ یہاں عزادار ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ سوچ سمجھ کے جواب دینا جو سوال پوچھ رہا ہوں کہ عزاداری کو اپنی زندگی سے مائنس کرنے کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کیا؟ کتنے بڑے کتنے بڑے سرمایہ دار ہیں آپ؟ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ؟ کتنی دولت کے مالک ہیں آپ؟ کتنے بڑے زمیندار ہیں آپ؟ کیا ہیں آپ؟ کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے آپ کی؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ کہاں ہیں؟ اگر ڈھونڈا جانے لگے تو کہیں پتہ نہیں پائے گا، لیکن جب آپ فرش عزا پہ ہیں تو پوری دنیا مل کے چاہے تمہیں چھپانے کی کوشش کرے، چھپا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ عزاداری معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ دے رہا ہوں توجہ، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آ سکے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو عقل میں نہ آئے، جو خلاف عقل ہو اور کام ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی مر جائے پھر زندہ ہو جائے، یہ معجزہ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ، یہ عزاداری معجزہ ہے۔ کیسے معجزہ ہے؟ یہ ایسے معجزہ ہے، یہ عزاداری کیسے معجزہ ہے؟ تو اس پہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ ایسے معجزہ ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں سروے کیجئے، نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ واچ کیجئے، دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے، ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے۔ کیا سنا؟ دنیا کی ہر قوم پیسہ خرچ کرتی ہے عیش کرنے کے لیے، بدن کو راحت دینے کے لیے، ہم دولتیں خرچ کرتے ہیں بے آرام رہنے کے لیے، رونے کے لیے۔ اچھا یہ بھی ایک بھائی مشرف عجیب بات ہے، دنیا ہنس کے راضی نہیں۔ ہائے 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 جوانو، ہاں
دنیا ہنس کے راضی نہیں، ہمیں بغیر روئے چین نہیں۔ کیا کہہ رہا ہمیں تو بھائی سنو، ہمیں تو بغیر روئے چین نہیں۔ اگر مجلس میں ہمیں مصائب حسین پہ رونا نہ آئے، ہمیں تو اسی بات کا صدمہ کھا جاتا ہے کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم تو اسی صدمے کے اندر اپنی تحقیق شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آیا۔ کہیں ہم نے کسی سود خور کے گھر کا تو نہیں کھا لیا؟ کچھ کہہ رہا ہوں، کسی رشوت خور کے یہاں کا تو ہم نے کچھ نہیں کھا لیا؟ کہیں ہمارا لقمہ تو حرام نہیں ہو گیا؟ کہیں ہماری سوسائٹی خراب تو نہیں ہو گئی کہ ہمیں حسین کی مصیبت پر رونا نہیں آیا؟ ہمارے یہاں جو ہے یہ بات عیب مانی جاتی ہے، کیا یہ تعجب کی بات نہیں؟ چلو ایک اور میں مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھو آواز بلند محمد آل محمد۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑی حکومتیں کی، ہزاروں سینکڑوں سال اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے کلچر رائج کیے، بڑے بڑے دستور چھوڑے، بڑی بڑی حکومتیں بنائیں، بڑے بڑے کلچر ایجاد کیے، بڑی بڑی تہذیبیں ایجاد کی، مگر سب کے سب ختم، قومیں بھی ختم، کلچر بھی ختم، مغل بھی چلے گئے، خلجی بھی چلے گئے، تغلق بھی چلے گئے، رومن امپائر بھی چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ہڑپا موہن جودڑو سب کے سب نکل لیے، اجنتا الورا کی گفائیں یہ اس بات کا مبینہ ثبوت ہیں کہ اس ریموٹ کنٹرول پیریڈ میں بھی وہ گفائیں بنانے کے لیے سینکڑوں سال چاہیے۔ ایسی ٹیکنالوجی کے لوگ چلے گئے کہ دنیا کا پہلا عجوبہ پیٹرا جو باقاعدہ ہے وہاں پہ، اس میں صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر، جارڈن میں پیٹرا جس کو پہلا عجوبہ کہتے ہیں، ان کے مکانات بنانے کی کیا کیا ترتیبیں تھی، 1000 سال لوگ زندہ رہتے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ درختوں کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ہے یا نہیں؟ مگر کتنے لوگ جانتے ہیں انہیں؟ سب کے سب اپنے اپنے دستور بھی انہوں نے بنائے، اپنے اپنے قانون بھی بنائے، 1000 سال زندہ رہے، نہ کوئی مرض، نہ بال سر کے سفید ہوئے، نہ داڑھی کے سفید ہوئے، یعنی اتنے طاقتور۔ مگر جب فنا کے گھاٹ پروردگار عالم نے اتارا تو اتر بھی گئے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی قوموں کے کتنے واقعات ہیں، عاد و سمود کی قوم، حضرت لوط کی قوم، بالکل کتنے 1000 سال تک رہے یہ لوگ، کتنے دن تک انہوں نے اپنے کلچر چھوڑے، کیسے کیسے دستور بنائے، کیسے کیسے قانون بنائے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو تاریخ کا طالب علم ہے، جو ہسٹری پڑھ رہا ہے، وہی ان کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جانتا ہو، وہ بھی اتنا کہ جتنا امتحان میں وہ نمبر لا سکے۔ بس اتنی ہی ہسٹری ان لوگوں کی پتہ ہے، ہزاروں سال جنہوں نے اپنے کلچر رائج کیے ہیں۔ مگر کمال کی بات، اور کیا یہ معجزے کی اور تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک بستی 2 محرم کو بسی اور 10 کو اجڑ گئی، مگر اس بستی نے 8 دن کے اندر پوری کائنات کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بھائی ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے بھائی۔ پوری یعنی 8 دن کے اندر 8 دن کی تہذیب نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لے لیا، اور جتنے اچھی نسل کے لوگ تھے ان کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بولا کرو، بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک ایسا عظیم پیغام تھا کربلا کا 8 دن کے اندر، کہ جتنے دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے ہو،
ہے یا نہیں؟ شریف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور دنیا دو حصوں کے اندر منقسم ہو گئی، ایک حسینیت، ایک یزیدیت. اگر آپ باقاعدہ جو ہے وہ جانچیں گے، پرکھیں گے تو دنیا دو ہی حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک حسینیت، ایک یزیدیت. تو یہ عزاداری کیوں ہے؟ کیوں آپ اتنی دور سے بلائے گئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس سلسلے میں؟ آپ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں راتوں کو رو رہے ہیں؟ آپ کیوں خون نکال رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے چہرے کے اوپر ماتم کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سینے کو کیوں جو ہے وہ پیٹے لے رہے ہیں؟ کیا ہے اس میں راز؟ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے ہمارا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیا چیز ہے یہ عزاداری؟ بس مجھے یہی بتانا ہے. اگر سننے کے لیے آمادہ ہو تو صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ یہ عزاداری مظلوم کی حمایت میں ایک پروٹیسٹ ہے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا سا تو بیدار ہو کے بیٹھیے بھائی. عزاداری نہ جانے اس کی کس طریقے سے لوگوں نے پریبھاشا بدلنے کی کوشش کی. کسی نے یہ کہا کہ یہ تو تیوہار ہے، کسی نے کہا یہ تو رواج ہے، کسی نے کہا یہ تو رسم ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے تو بالکل سیدھے یہی الزام لگا دیا انہی نے مارا ہے، یہی روتے ہیں. تو جس نے ہم پہ یہ الزام لگایا ہے، کیا یہ ہمارا قانونی طور پہ، لیگلی طور پہ، کیا یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس بات کا جواب دیں؟ بولو بولو، ہے یا نہیں؟ تو پھر جواب دوں اس کا. توجہ اور پھر توجہ. یہ عزاداری پروٹیسٹ ہے. پروٹیسٹ کسے کہتے ہیں جناب؟ پروٹیسٹ، احتجاج، ڈیمونسٹریشن، ہندی میں کہوں پردرشن. بھائی مشرف آپ پولیس میں کتنے سال سے ہیں بتائیے؟ 32-33 سال. جتنے سرکاری امپلائی ہیں ماشاءاللہ آپ کو فیس بک کے چیمپئن بیٹھے ہوں گے یہاں دنیا کے اندر. ہاں تو کوئی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا سا بس توجہ دلا رہے ہیں، سب آپ کے ذہن کے اندر ہیں. ہم بھی پروٹیسٹ کے اندر ہیں، آپ بھی پروٹیسٹ کے اندر ہیں شامل. تو وہی میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے. اتنی موٹی عقل بھی جس کی ہوگی اس کی بھی سمجھ میں آئے گی. اب جو بصیرت کا اندھائی ہوا تو اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. بالکل ہی عقل کا اندھا، بصیرت کا اندھا ہی اگر ہوا بھائی حسن علی، بس اس کی ہماری کوئی ذمہ داری بھی نہیں کہ بھائی وہ نہیں، ہم نہیں سمجھے تو میں نہیں سمجھے تو پتھر سے سر پھوڑ لو اپنا، اور کیا کیا جا سکتا ہے. توجہ، یہ عزاداری ایک پروٹیسٹ ہے. کیا ہے؟ پروٹیسٹ، ایک پردرشن ہے. توجہ، ایک پردرشن ہے یہ عزاداری. بھائی پردرشن کس کے خلاف ہے؟ نا پردرشن ہے، سیدھی بات کیجئے نا، پردرشن ہے حسین کے قاتلوں کے خلاف. ارے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ جب سمجھ میں آ جایا کرے بات بھائی ہاتھ اٹھایا کرو. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ایسے نہیں بنا. سیدھی بات کرو نا، بالکل ادھر ادھر کی کیوں گھما پھرا کے کیوں بات کی جائے؟ گھما پھرا کے بات وہ کرے جس کی دلیل میں جھول ہو. جہاں دلیل میں دم ہوتا ہے تو سینہ ٹھوک کے بات کہی جاتی ہے، پھانسی کے تختے پہ بھی کہی جاتی ہے، توپ کے دہانے پہ بھی کہی جاتی ہے.
پوری دنیا کے اندر یہ پروگرام جا رہا ہے آپ کے مادھیم سے، تو عزاداری کیا ہے؟ کیا ہے؟ پروٹیسٹ، پردرشن، ڈیمونسٹریشن، کس کے خلاف؟ حسین کے قاتلوں کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی بدھی کا وکاس نہ ہو، کیا کہہ رہا ہوں بھائی میں، جس کی بدھی کا وکاس نہ ہوا ہو وہ یہ اعتراض وارد کر دے بھائی حسین تو 1400 سال پہلے قتل ہو گئے، ان کے قاتل بھی مر گئے، اب کس کے خلاف آپ پردرشن کر رہے ہیں؟ تو وہی تو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں ہم یہاں، اور یوں ہی بلائے گئے۔ زیارت وارثہ کون کون پڑھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے صلوات پڑھے۔ زیارت وارثہ کا ایک جملہ ہے، ہم نے پڑھا ابھی، توجہ، لعن اللہ امتن قتلت کا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ یہ کس سے مخاطب ہیں آپ؟ آپ مخاطب ہیں حسین سے، اور پتہ ہے کس عقیدے کے ساتھ مخاطب ہیں؟ کہ اشہد انک تشہد مقامی۔ اے بھیا براہ کرم تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھ لو یار، اسے بند کر دو موبائل، میں ایک ایک آدمی پہ میری نظر ہے یار، بالکل بہت خطرناک بات ہے۔ ہم مخاطب کس سے ہیں؟ حسین سے۔ جانتے ہو کس عقیدے کے ساتھ مخاطب ہیں؟ توجہ، اشہد انک تشہد مقامی، اے میرے مولا حسین، میں جہاں کھڑا ہوں، چاہے میں روئے زمین پہ کھڑا ہوں یا تحت الثری میں کھڑا ہوں یا آسمان پہ کھڑا ہوں یا آسمان سے باہر کھڑا ہوں، میرے مولا میں جہاں بھی کھڑا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وَتَسْمَعُ كَلَامِي، صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن بھی رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا کون ہے حسین؟ وَتَسْمَعُ كَلَامِي، اور صرف سن ہی نہیں رہے ہیں بلکہ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ انسان زیارت پڑھتا ہے، حسین کی خدمت میں سلام کرتا ہے، تو سلام کرتے 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 بات یہاں تک پہنچتی ہے کیا؟ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی۔ اے میرا مولا حسین، اے سورما دلیر جیال حسین، اے فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، اے میر ارض حسین، اے صدر سماوات حسین، اے بادشاہ کشور آیات حسین، اے ناقد نہفتگی ذات حسین، اے میزبان لشکر آفات حسین، اے کجکلہ مریث کونین حسین، اے وارث عبادت ثقلین حسین، اے وارث عبادت ثقلین حسین، اے مصحف حیات کی تفسیر حسین، اے مدعی آیات تطہیر حسین، اے دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، اے زندگی کے سوز نہا حسین، اے کوثر بدوش تسنت دہاں حسین، اے زخم
حسین، اے نوسیر پیغمبر اعظم حسین، اے حجت شرافت آدم حسین، اے تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، اے بے پناہ قوت اخلاق حسین، اے خلوتیت داور اطلاق حسین، اے حق نگر شعور کے رزاق حسین، اے افتخار انفس کے آفاق حسین، اے بے عزتوں کو عزت عطا کر دینے والے حسین، اے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والے حسین، جملہ دے رہا ہوں، اے سرزمین موت پہ فصل زندگی اگا دینے والے حسین، تھک گئے آپ حضرات؟ اے میرے آقا حسین، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، میرے مولا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ پر ظلم کیا۔ دو بات ہو گئی، تیسری کون سی بات ہے؟ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَّتْ بِهِ، اور اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر کہ جس نے آپ کے قتل کو سنا، آپ کی مصیبت کو سنا اور اس پہ خوش ہوا۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اگر تھک گئے ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھو، انشاءاللہ تھکان دور ہو جائے گی۔ بس آخری بات، بس آخری ہی بات، آپ کی توجہات بلا وجہ جو ہے وہ بوجھ بننا جو ہے وہ ہماری عادت نہیں ہے۔ جب تک سنو گے سنائیں گے، نہیں سنو گے کہیں اور جا کے سنائیں گے، ہم تو پیدا ہی سنانے کے لیے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آپ بھی اسی زمرے کے اندر ہیں۔ کیا کہا؟ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہی، کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر کہ جس نے اس قتل کو سنا اور سن کے اس پہ راضی رہا۔ تو سنے گا تو آدمی جب کوئی سنانے والا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تو اے عزادار، تو ماتم کے ذریعے سے، نوحے کے ذریعے سے، مرثیے کے ذریعے سے، مجلس کے ذریعے سے حسین کے قتل کو سنانے والا ہے، دنیا سننے والی ہے۔ اب جو سنتا ہے تو بات دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس قتل کو سن کے خوش ہوگا یا غمزدہ ہوگا۔ یہی تو چیک کرنے کے لیے ہم شب بیداریاں کرتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر۔ میں بتا رہا ہوں کہ عزاداری ہے کیا۔ ہم ایسے نہیں کہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہوئے بھائیو آؤ اور ہمارے مولا کو مانو، غلط یہ بات بالکل۔ ہم تو نواسائے رسول کی مصیبت بیان کرتے ہیں۔ جس کو رسول سے محبت ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے حسین سے محبت نہ کرے؟ ہے یا نہیں؟ تو اب میرے عزیزوں، بات یہاں تک آ گئی کہ اللہ لعنت کر ان کے اوپر، اپنی رحمت سے دور کر انہیں جنہوں نے اس قتل کو سنا، سن کے اس پہ راضی ہوا۔ تو بھائی قتل کرنے والے بھی چلے گئے، جو قتل ہوئے وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہے یا نہیں؟ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جہنم میں چلے گئے، جن پہ ظلم ہوا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب بچا تیسرا گروہ کہ جس نے اس قتل کو سنا، ذرا سا تو بیدار ہو جاؤ یار، ہے نا؟ جس نے اس قتل کو سنا
اور سن کے اس پہ راضی رہا، تو جو بھی حسین ابن علی کا طرفدار ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات ہے یا نہیں کہ وہ چیک کرے اس بات کو؟ چیک کیسے کرے گا؟ حسین کی مظلومی کا تذکرہ کرے گا، پردرشن کرے گا۔ بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بس آخری بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پروٹیسٹ ہوتا کب ہے؟ پروٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ مثلا ایک معمولی سے آدمی کا قتل ہو جائے، بھائی بہت اہم بات کر رہا ہوں، ایک معمولی سے آدمی کا کہیں قتل ہو جائے اور رشوت لے کے پولیس جو ہے وہ اس قتل کو کھپائے، بات ذرا سا تو بول کے دکھاؤ یار، پولیس رشوت لے کے اس قتل کو کھپانے کی کوشش کرے تو مقتول کے طرفدار کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے یا نہیں؟ اگر وہ بھی رشوت کھائے ہوئے بیٹھا ہو اس سے بڑے ادھیکاری کے پاس جائیں گے۔ اگر ساری کی ساری چین ہی رشوت خوروں کی ہو تو پھر پبلک آکروش میں آنے کے بعد، سونو بھائی، پبلک آکروش میں آنے کے بعد مولانا احمد صاحب کیلا، پبلک آکروش میں آنے کے بعد تھانے کا گھیراؤ کرے گی، آکروش میں آنے کے بعد پردرشن کرے گی، جس کا جتنا شعور ہے اسی کے حساب سے جو ہے وہ پردرشن کرے گی۔ کوئی جو ہے وہ بسوں کے اندر آگ لگاتا ہے، کوئی دکانیں لوٹتا ہے، کوئی ریلوے کے ٹریک پھاڑ دیتا ہے۔ ہندوستان میں رہنے کے بعد بھی پردرشن کی اگر کسی کو پریبھاشا نہیں پتا کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آدمی پردرشن کرتا ہے اپنے شعور کے مطابق، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پبلک ڈسٹرب ہوگی تو میڈیا بھی آئے گا، جب وہ کوریج کر کے لے جائے گا تو بات مانیہ مکھیہ منتری تک بھی جائے گی، اور مکھیہ منتری جو ہے وہ فوراً استھتی کو بگڑتے ہوئے دیکھ کے سنگیان لے گا اور پولیس کے اوپر دباؤ بنائے گا کہ اس کیس کو کھولا جائے، اور کیس کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ارے کیا میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا آپ سن رہے ہیں؟ توجہ، یہ ہے قبلہ ایک عام آدمی، ایک عام آدمی کا قتل بھی اگر پولیس کھپانے کی کوشش کرے اور مقتول کی حمایت میں کوئی پروٹیسٹ کرے، دنیا کا کوئی عقل مند اس پروٹیسٹ کو غیر قانونی ثابت کر کے دکھائے۔ کیا کہا میں نے آپ کے سامنے؟ ہے کوئی آدمی؟ اب یہ سمجھ میں نہ آئے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں، بات مکمل کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بھائی ایک عام آدمی بھی اگر قتل ہو جائے، جو نہ بیچارہ پڑھا لکھا ہے نہ کچھ ہے لیکن آدمی تو ہے نا، وہ مظلوم قتل ہوا ہے، اگر اس کے قتل کی تفتیش میں کوئی رشوت کھا کے اس قتل کو کھپانے کی کوشش کرے تو انصاف پسند طبیعت لوگ جو ہیں وہ اس کی حمایت میں پردرشن کرتے ہیں، اور کوئی اس پردرشن کو اللیگل نہیں کہہ سکتا روئے زمین کے اوپر۔ ایک عام آدمی کی حمایت میں پردرشن ہو تو یہ تو ویلڈ ہے۔ جس کا قتل ہوا ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے، وہ رسول کا نواسا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ وتر الموتور ہے، وہ سار اللہ ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ امین وحی الہی کا امین ہے۔ حسین ابن علی قتل اس کا ہوا ہے جس کے قتل کو کھپانے کے لیے بڑے بڑے مفتیوں نے اور بڑے بڑے
कुत्तों ने रिश्वतें खाई हैं। क्या कह रहा हूं आपके सामने? बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने रिश्वतें खाई हैं, इसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की है या नहीं? मगर मेरे अजीजों, उसकी बहन ने, कुछ कह रहा, उसकी बहन ने जो शरीकतुल हुसैन थी, उसने बाकायदा जो है कहा कि ठीक है, तुमने अगर मेरे माजाए हुसैन के कत्ल को खपाने की कोशिश की है तो खबरदार से खबरदार, हम खपने नहीं देंगे। उन्होंने भी मजलिस हुसैन की शक्ल में एक ऐसा मीडिया छोड़ा है। क्या कह रहा हूं? ने भी मजलिस हुसैन की शक्ल में एक ऐसा मीडिया छोड़ा है कि जो कयामत तक यजीद को जलील करता रहेगा। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हज़रात, उन्होंने भी एक ऐसा मीडिया छोड़ा है जिसे शरीयत की जबान में मजलिस हुसैन कहते हैं। तवज्जो, एक ऐसा मीडिया छोड़ा का कि यजीद, तूने अगर मेरे माजाए पर तोहमत लगाई है कि एक बागी ने बगावत की, तूने झूठ बोल के सारी दुनिया को एक तरफ करके मेरे माजाए हुसैन से लड़ा के मेरे माजाए हुसैन को अगर तूने कत्ल किया है, झूठी अफवाहें फैला के तूने मेरे माजाए हुसैन के मुकाबले पे एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है, तो मैं शरीकतुल हुसैन सच्ची बात कहूंगी और मैं भी फर्श अज़ा बिछाऊंगी और एक ऐसा मीडिया छोड़ूंगी कि जो कयामत तक तुझे रुसवा करता रहेगा। ना मेरे सामईन अब भी नहीं समझे। ए यजीद, अगर तूने मेरे माजाए पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया कि एक बागी से जंग है, तवज्जो, तो मैं ये बात साबित करके हटूंगी कि यब्न तुलका, रसूल के आजाद किए हुए गुलामों ने इल्लीगल तरीके से हुकूमत इस्लामिया को कैप्चर किया। और ए यजीद सुन, अगर तुझसे मोहब्बत करने वालों को कयामत तक आतंकवादी न कहलवा दूं, शायद अब न कहना। अब अगर कोई कहने लगे कि जनाब प्रोटेस्ट के बाद तो मतालबात होते हैं, मेमोरेंडम देता है या नहीं आदमी, ज्ञापन देता है या नहीं, बस आखिरी बात तमाम कर दी मैंने बात, है ज्ञापन देता है या नहीं, पीएम आता है, भाई क्या मतालबा है। अब अगर 1400 साल से कोई हमसे ये ना पूछे कि भाई आपका क्या मतालबा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतालबा बताएंगे नहीं। काश कि मैं जो है वो नुक्तासंज लोगों के बीच में ये बात पढ़ रहा होता तो लुत्फ ही अलग होता। तवज्जो, अगर दुनिया ने क़िबला हमसे नहीं पूछा कि भाई आपका क्या मतालबा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट तो करते रहें, मतालबा ना बताएं। हमारा सीधा सीधा मतालबा है कि इमाम हुसैन मर्डर केस में जितने भी लोग मुलव्विस हैं, उन सब की तहकीक और तफ्तीश की जाए और उनके नामों के आगे से लफ्ज़ मुसलमान हटाया जाए। कल तक भी अगर इस जुमले पे दाद दो तो इस जुमले का हक अदा नहीं होगा। मैंने तो बात कह दी, कह के मुतमईन हूं कि मैंने हक अदा किया है।
توجہ، جتنے 302 کے مجرم تھے، امام حسین مرڈر کیس میں جتنے 302 کے مجرم تھے، آن دا اسپاٹ پکڑے ہیں جناب زینب نے۔ جناب سید سجاد نے۔ ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ جی پس منظر کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب بالکل بیٹھے ہوئے کانپ رہے ہیں، تو ان کا کپ کپانا جو ہے یہ ہے منظر۔ انہیں یا تو ملیریا ہے یا سردی لگ رہی ہے، یہ ہے پس منظر۔ آپ پسینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں آپ کی لال ہیں، تو یہ ہے منظر کے آنکھیں لال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ غصہ آ رہا ہو آپ کو کہ اتنی گرمی ہو گئی ہے، صبح قریب ہے، مولوی صاحب کب کو بند کریں گے؟ یہ ہے پس منظر۔ ایک آدمی فضائل آل محمد سننے کے بعد خوش ہوتا ہے، یہ ہے منظر۔ اس کی اماں اچھی ہے، یہ ہے پس منظر۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے یا نہیں؟ اسی طرح جتنے لوگ حسین سے لڑے مرے، جو بھاگے وہ بچے، جو جناب عباس سے آ کے لڑے مرے، جو بھاگے بچے، جناب علی اکبر سے جو لڑے مرے، جو بھاگے بچے۔ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ اب یہ ظالم جو ہے وہ اسیران اہل بیت کو اسیر کر کے لے جا رہے ہیں، یہ ہے منظر۔ لیکن ان کی آخری قتل گاہ یعنی دربار یزید میں اس سارے بچے ہوئے لشکر کو لے جا کے دفن کرنے والی بی بی ہے جناب زینب۔ یہ ہے پس منظر۔ نہیں متوجہ ہو سکے آپ، یہ ہے پس منظر کہ یزید تو نے میرے ماجائے کا غلط تعارف کرایا، اور جانے کے بعد خدا کی قسم اگر میرے اندر دم ہو تو زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کے اس جملے کو دہراؤں، اور اتنی بڑی آواز میں دہراؤں کہ جتنے حسین کے دشمن ہیں ان سب کے کانوں سے لہو کی دھار پھوٹ جائے۔ تو میری شہزادی نے کس طرح اپنی فتح کا اعلان کیا۔ جانے کے بعد دربار یزید میں چشمے خوبار سے پورے دربار کا جائزہ لے کے علی کی بیٹی نے علی کے انداز میں یزید ملعون کی حکومت کے اوپر ایک طائرانہ حقارت سے نظر ڈالنے کے بعد بی بی نے چھڑک کے یزید کو کہا اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسارى انا بنا علی اللہ ہوانا وبک علیہ کرامہ۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، خطبے کا کیا ترجمہ کروں، بس اس ایک جملے کا ترجمہ سنیے، اور سننے کے بعد جتنا خوش ہو سکتے ہیں اتنا خوش ہو جائیے گا، اس لیے کہ جو غموں کی کائنات اٹھا کے لائی ہے وہ علی کے لہجے میں دنیا کی 3 حصے سے زیادہ زمین پہ حکومت کرنے والے یزید ملعون کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد اس کو ڈانٹ کے کہتی ہیں کیا اذننت یا یزید، او یزید، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، او یزید، آسمان کی فضائیں ہم پہ تنگ کر کے زمین کی ناکے بندی کر کے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس عزت میں کچھ کمی آ گئی؟ میں کیا سناؤں آپ کے سامنے؟ اور تو ہم پہ ظلم کرنے کے بعد بہت بڑا عزت دار ہو گیا، کتنا غلط خیال ہے تیرا یہ، اور تو شاید اسی غلط خیال کے تحت اپنی ناک چڑھا رہا ہے، اپنے کندھے اچکا رہا ہے۔
ہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اب یہ قیامت تک پیدا ہونے والے ظالم بادشاہوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے دھمکا دیا میری شہزادی نے. کیا سناؤں، کیا یار، لفظوں کی قدر کرنے والا ہی نہیں ہے کوئی. توجہ، بی بی نے کہا آپ نے صحیح تھا. قال اللہ عز و جل، کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا کہ بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ انہیں جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے منمانی کرنے کی، تو یہ ان کے حق میں کوئی اچھی بات ہے، بلکہ انہیں تو اللہ نے ڈھیل ہی اس لیے دی ہے کہ یہ مکمل طریقے سے اس کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. ان کے لیے رسوا کر دینے والا دردناک عذاب ہے. امن البدل یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی ناپاک اولاد، تقدیروں کا، حرائروں کا. تیرے گھر کی تو لونڈیاں، باندیاں، کنیزیں، عورتیں سب کی سب پردے میں بیٹھی ہوں، اور جس کا گھر سے پردے کا دستور چلا ہو، فاطمہ کی اولاد، وہ جو ہے بے پردہ سر دربار ہو. میرے عزیزوں، رونے کے لیے یہی ایک بات، اللہ اکبر. تعجب ہوا مجھے کہ مصائب سننے کے بعد جو ہے، اللہ اکبر، یہ رونے کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے میرے عزیزوں. اللہ اکبر. بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبے کے جوش کو دیکھنے کے بعد یزید ملعون نے سر امام حسین سے گستاخی کرنا شروع کی. سن رہے ہیں آپ؟ بلند آواز سے رویا کریں. شریکت الحسین کی بات ہے، رونے ہی کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، مصائب پڑھے جا سکتے ہیں. توجہ، یزید ملعون نے سر حسین سے گستاخی کرنی شروع کی تو میری شہزادی نے پتا کیا کہا کہ یزید، تو بار بار میرے ماجائے حسین کے سر کی بے ادبی کرنے کے بعد میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے. تو جانتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ رونے کے لیے آئے ہو نا، آوازیں بلند ہونا چاہیے جو بات کہنے جا رہا ہوں، کہ تو جانتا ہے کہ میرا سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ حالانکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جو قیامت اٹھا کے لائی ہے مصائب کے. اللہ اکبر. وہ بی بی کہتی ہے کہ تو جانتا ہے یزید میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ بھائی کون سی مصیبت کا تذکرہ؟ کون سی مصیبت چھوٹی ہے کربلا کی؟ کیا جناب علی اکبر کی شہادت چھوٹی مصیبت ہے؟ ارے یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ کڑیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، مگر جس نے 18 سال گود میں پالا ہو، برچھی کا پھل جب اس جوان کے سینے میں لگا تو اس کے پالنے والی کے سینے میں کیا گزر گئی، کیا گزر گئی اس کے دل کے اوپر ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا جب مشتاق ہوتا تھا، اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھتا تھا، جب اس نے اپنے لال کو ایڑیا رگڑتے ہوئے دیکھا تو دیکھ تو لیا، مگر اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟
ہوگی. بی بی اگر کسی ایک شہادت کا بھی تذکرہ کر دیتی، خدا کی قسم قیامت شکار مصائب تھے. مگر پتہ ہے میری شہزادی نے کیا کہا؟ غیرت داروں کے لیے جملہ ہے، عزت دار ہی سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو. میری شہزادی کہتی ہے کہ اے یزید جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ ارے میری تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھے اسیر کر کے تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا. اے یزید کہاں تجھ جیسا لعین، کہاں فاطمہ زہرا کی گود کی پالی. میرے عزیزوں ساری زندگی گریہ کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھارس بندھانے والی بی بی، جناب سکینہ کو مسلسل راستے میں دلاسا دینے والی بی بی. چونکہ یہ پروگرام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اللہ آپ کو توفیق دے. جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ذرا سا کسی اپنے بچے کو، جو 4-5 سال کا بچہ ہو نا، 4 سال کا جو بچہ ہو، اسے ذرا سا کسی بلندی پہ کھڑا کرنے کے بعد اس سے دور ہٹنے کی کوشش کیجیے گا تو بچہ تڑپ جاتا ہے اور پھر اسی کو پکارتا ہے جس سے محبت کرتا ہو. 4 برس کا سن دیکھیے، اولاد والوں کے لیے جملہ کہا ہے میں نے. جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، 3-3, 4-4 سال کی، اس بات کو آزمانا کہ کسی بلندی پہ کھڑا کر کے ذرا سا دور ہٹنے کی کوشش کرنا کہ بچے کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے. ایک تو اونٹ کی قد و قامت دیکھیے کہ کتنا طویل جانور ہوتا ہے، اور پھر جناب سکینہ کا سن دیکھیے. شمر ملعون، خدا لعنت کرے شمر کے اوپر. ہاں واقعہ یہ ہے کہ بچی 11 محرم کو جو ہے وہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی. جب اسیروں کا قافلہ جو ہے وہ کربلا سے لے جایا جا رہا تھا کوفے کی طرف، تو بچی کسی صورت اپنے باپ کی لاش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی شمر آ رہا ہے. نہ جانے اس بچی کو شمر ملعون سے کیا صدمہ پہنچا تھا کہ بچی صحب کے پیچھے ہٹی. شمر ملعون آگے بڑھا، بچی اور پیچھے ہٹی کہ کسی چیز میں بچی الجھ کے گری. شمر ملعون نے ایک رسی بچی کے گلے کے اندر ڈالی اور بچی کو اس طرح اٹھانے کے بعد روبرو کر کے اتنا زبردست تماچا مارا کہ بچی ہائے چچا کہہ کے زمین پہ گری. شمر ملعون پوچھتا ہے کہ اے بچی تو یہاں رہنا کیوں چاہتی ہے؟ کہا کہ اے شمر یہاں رہ کے 3 کام کروں گی. کہا کیا؟ کہا کہ ایک تو میرے باپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا ہے. ارے میں دریائے فرات پہ جاؤں گی، اپنی چھوٹی سی چلو میں پانی لے کے آؤں گی اور اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن پہ بہاؤں گی. دوسرا کام میرا یہ ہوگا کہ میرے باپ کے لباس کو لوٹ لیا گیا ہے. ارے میں جنگل میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن چن کے لاؤں گی، اپنے باپ کی لاش کو ڈھکوں گی. اور تیسرا کام میرا یہ ہوگا کہ ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح میں بھی کسی راہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. ارے کبھی تو ادھر سے مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے گا، میں ان سے تڑپ تڑپ کے فریاد کروں گی، اے مسلمانوں، جس کے گھر سے کفن دفن کا دستور چلا اس نبی کا نواسا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آؤ اور اس کی نماز جنازہ کو. انہوں نے اپنے آپ کو اسلام میں
عبادت کا لمحہ ہے صاحب جنہوں نے ایک لوحہ بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شان میں پڑھا، آج وہ لوحہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ یہ شبیداری بھی منسوب ہے والی سکینہ سے، جس کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، جس کی ردا چھن گئی، جس کے گوشوارے چھن گئے، جس نے ہر تماچے پر اپنے اموں کو پکارا، جس نے ہر تماچے پر اپنے بابا کو آواز دی، بابا آپ نے جو گوشوارے ظالمین نے چھین لیے، چچا آپ نے جو چادر میرے سپرد کی تھی وہ بھی ظالمین نے چھین لی ہے۔ کردار حیدر مولائی صاحب تشریف فرما ہے نوحہ خانے کے لیے۔ سن لو اپنی بیٹی کے سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو سن لو اپنی بیٹی کے سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، قید کے اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا، میرا اب سہی نہیں جاتی مجھ سے سختیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، جب میرا جواب بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، جب میرا جواب بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چبھ رہی تھی میرے دل میں برچھیاں بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کان ہو گئے زخمی، کان ہو گئے زخمی
زخمی کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں بابا اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا اپنی کی آواز ہے، یہ ذات رسول عربی کی آواز ہے۔ یہ ماتم، یہ نوحہ خانی، یہ سینہ زنی ہمیشہ سے اسلام کو سرخ رو کرتی چلی آئی ہیں یہ آوازیں۔ یہ غم آدم کے علم کو عام کر رہا ہے، نوح کے تقوی کو عام کر رہا ہے۔ ظہیر صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں، تشریف لا چکے ہیں اور نوحہ خانی کے فرائض انجام دینے جا رہے ہیں۔ مقامی انجمن ماتم شبیر کے جلائے رہو، سلام ماتم شبیر کے جلائے رہو۔ ہر ایک دور میں یہ روشنی ضروری ہے، سلام ماتم شبیر کے جلائے رہو۔ ہر ایک دور میں یہ روشنی ضروری ہے، یزیدیت کے کلیجے کو چاک کرنے کو غم حسین میں سینہ زنی ضروری ہے، غم حسین میں سینہ زنی ضروری ہے۔ آپ سب کا اور مانوی کمیٹی عادل بھائی کا دہلی سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس دائرۂ مبارکہ میں موقع دیا۔ آزادانہ لوہا منظم ہو رہے کہ ایک چچا اور ایک بھتیجے کا لوہا ہے۔ لوہا اس وقت کا پیش کر رہا ہوں جب مولا پاس دریا پہ مشکل سے پیلا لے کر گئے ہیں اور واپس نہیں گئے۔
کیا ہے اور کیا جواب دیا مولا پاس نے ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ صاحب ہوں گے اپنی حاضری اور آپ سب کی حاضری رکھتے ہوئے شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کی اجازت اور آپ سب کی دعاؤں کے سہارے مولا کا آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم لوگ جگہ جگہ ملاحظہ کریں ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ مشک میں دیکھا تیر تو بولے مشک میں دیکھا تیر تو بولے روتے ہوئے ابا ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ ٹوٹ گئی تیری مشک میں دیکھا تیر تو بولے روتے ہوئے ابا ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری ٹوٹ گئی سارے آزادار مل کے ہائے 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 ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری ہاں ٹوٹ گئی تیری تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری مشک چھڑی اور ساتھ میرے ہاتھوں نے میرا چھوڑا پاس میرے جینے کے لیے اب وقت بچا ہے تھوڑا مشکیزے کے تیر نے میرے دل کو ایسا توڑا جاتے ہوئے رہوار کو میں نے اپنے واپس موڑا اپنے واپس موڑا مار گیا احساس مجھے یہ مار گیا احساس ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی مشک چھڑی اور ساتھ میرے ہاتھوں نے میرا چھوڑا پاس میرے جینے کے لیے اب وقت بچا ہے تھوڑا مشکیزے کے تیر نے میرے دل کو ایسا توڑا جاتے ہوئے رہوار کو میں نے اپنے واپس موڑا اپنے واپس موڑا مار گیا احساس مجھے یہ مار گیا احساس مجھے یہ مار گیا احساس ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی جی عزادار ماشاءاللہ ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری خشک زباں ہے جان تیری کھوتی ہے پیاس کے مارے ہر لمحہ
جان سے تو ہوتی ہے پیاس کے مارے، جاگتی ہی رہتی ہے نہ سوتی ہے پیاس کے مارے، کوزل یہ ہاتھوں میں تو روتی ہے پیاس کے مارے، روتی ہے پیاس کے مارے، مار گیا احساس مجھے یہ، مار گیا احساس مجھے یہ، مار گیا احساس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری سکینہ، ہائے پیار سکینہ، ہائے پیار، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری ہائے خشک زباں ہے جان تیری کھوتی ہے پیاس کے مارے، ہر لمحہ بے جان سے تو ہوتی ہے پیاس کے مارے، جاگتی ہی رہتی ہے نہ سوتی ہے پیاس کے مارے، کوزل یہ ہاتھوں میں تو روتی ہے پیاس کے مارے، روتی ہے پیاس کے مارے، سولہ پہر کی پیاس تیری، سولہ پہر کی پیاس تیری، سولہ پہر کی پیاس، ٹوٹ گئی سکینہ، ہائے پیار سکینہ، ہائے پیار، ٹوٹ گئی تیری آس، جی سلامت رہے مولا سلامت رکھے، ہاں ٹوٹ گئی تیری اہل جفا نے مشکیزے پہ ایسا تیر ہے مارا، جلتی ہوئی ریتی پر ہائے بہہ گیا پانی سارا، دیکھ کے یہ منظر دل میرا ہو گیا پارا پارا، ساتھ میں پانی کے بہتا ہے میرے خون کا دھارا، خون کا دھارا، راس نہ آیا راس دریا، راس نہ آیا راس دریا، مجھ کو نہ آیا راس، ٹوٹ گئی سکینہ، ہائے پیار سکینہ، ہائے پیار، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی، ماشاءاللہ جی آزادار سلامت رہے، ٹوٹ گئی تیری، یہ بل ملاحظہ کریں گے حضرات، ایک ایک بل ملاحظہ کریں حضرات، کاٹ کے میرے ہاتھ اگر لشکر نہ بہاتا پانی، سقائی کا فرض نبھاتا میں لے آتا پانی، پاس میں تیرے جب دریا سے لے کر جاتا پانی، تیری قسم تجھ کو اپنے ہاتھوں سے پلاتا پانی، ہاتھوں سے پلاتا پانی،
ہاتھوں سے پلاتا آ نہیں پایا پاس میں تیرے، آ نہیں پایا پاس میں تیرے، آ نہیں پایا پاس، ٹوٹ گئی تیری سکینہ ہائے پیار، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ سکینہ ہائے پیار، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی۔ مولا عباس نے جب دریا پہ قبضہ کیا اس کے بعد قبل ملاحظہ کرے حضرات، ہائے 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 ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، جب دریا کے اس پانی پہ قبضہ کیا تھا میں نے، مشک میں بھرنے سے پہلے چلو میں لیا تھا میں نے، ہاتھ میں پانی تھا لیکن پھر بھی نہ پیا تھا میں نے، پیاس کا تیری صدقہ سمجھ کر پھینک دیا تھا میں نے، پھینک دیا تھا میں نے، چاروں طرف ہے یاس میرے اب، چاروں طرف ہے یاس میرے اب، چاروں طرف ہے یاس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ہائے 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 ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی، جیتے رہے مولا زادہ سلامت رہے، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، خون میرا بہتا ہے میرے دل کے زخم بھرے ہیں، آنکھ میں ہے ایک تیر میری اور میرے ہاتھ کٹے ہیں، سر زخمی ہے سینے کے اندر بھی تیر لگے ہیں، پاس علم کے خاک میں میرے دونوں ہاتھ پڑے ہیں، دونوں ہاتھ پڑے ہیں، موت کھڑی ہے پاس میرے اب، موت کھڑی ہے پاس میرے اب، موت کھڑی ہے پاس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ، سکینہ، یہ بات ملاحظہ کریں ابو ذر بھائی بطور خاص مند، ٹوٹ گئی تیری تیرے لیے دریا سے پانی لے کر آ نہیں پایا، مشک سے پانی بہ گیا تیری مشک بچا نہیں پایا، تو پیاسی رہ گئی پانی تجھ کو پلا نہیں پایا، سقائی کا فرض یہ تیرا سقا نبھا نہیں پایا، سقا نبھا نہیں پایا، اب کیسے جیے عباس بھلا، اب کیسے جیے
عباس بھلا کیسے جیے عباس ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی نا ٹوٹ گئی تیری آس ٹوٹ مار گیا احساس مجھے یہ مار گیا احساس مجھے مار گیا احساس ٹوٹ گئی تیری سکینہ ٹوٹ گئی تیری آس مکے قبر سکینہ ہے پیار سکینہ ٹوٹ گئی تیری آس ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ ٹوٹ گئی تیری آس بی بی سکینہ اور مولا غازی نہ دیر لگاؤ کربلا اور شام میں اب یعقوب کو بلواؤ سکینہ اور مولا غازی نہ دیر لگاؤ کربلا اور شام میں اب یعقوب کو بلواؤ جلد کرم بس جلد کرم بس اتنا ظہیر عباس پہ فرماؤ اپنے مزاروں کا اس کو بھی تم دیدار کراؤ تم دیدار کراؤ کرتے ہیں التماس دونوں کرتے ہیں التماس یہ دونوں کرتے ہیں التماس ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ ٹوٹ گئی تیری آس ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ ٹوٹ گئی عشق میں دیکھا تیر تو بولے روتے ہوئے عباس ٹوٹ گئی تیری آس سکینہ جری عباس غازی جری ہاں جری عباس غازی جری عباس غازی جری غم کی دوا ہو شیر خدا ہو رب کی عطا ہو مولا مولا جس کو علی خود مانگے دعا میں تم وہ دعا ہو مولا غم کی دوا ہو شیر خدا ہو رب کی عطا ہو مولا جس کو علی خود مانگے دعا میں تم وہ دعا ہو مولا کونین کا شہزادہ جری عباس ماتم جری عباس غازی جری دونوں جہاں میں انس و جاں میں کون تمہارے جیسا جیسا واہ مقدر بنت پیمبر تم کو پکارے بیٹا دونوں جہاں میں انس و جاں میں کون تمہارے جیسا واہ مقدر بنت پیمبر تم کو پکارے بیٹا حیدر ہے تیرا حیدر ہے تیرا حیدر ہے تیرا بابا جری عباس آخری بند ہے بطور خاص آخری بند ماتم کرے حضرات ہاں جری عباس
ظہیر اور قاسم کا دل، ظہیر اور قاسم کا دل ہے تکتا تیری منزل، شرف ہو جلد یہ حاصل رہے فرحان بھی شامل، ہم دیکھیں تیرا، ہم دیکھیں تیرا، ہم دیکھیں تیرا، سب دیکھیں تیرا روزہ، جری عباس غازی حسین ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کلمہ حق سنانے والا ہوں، ایک نعرہ لگانے والا ہوں، مشکلیں ہم سے دور ہو جائے، مشکلیں ہم سے دور ہو جائے، میں علی کو بلانے والا ہوں، سارے مل کر ہم آواز ہو کر نعرہ حیدری حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، آواز بلند حیدری صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ مقامی انجمن اور مقامی حسین ازلی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اس انجمن کے بعد ازہریہ قدیم امہٹ سلطانپور کے ماتحت دستے سے انجمن سے انتماس کی جاتی ہے، مقامی حسین ازلی کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور نوجوان سے تشریف لائے وہ سبھی بات کے سکھاؤ وہ نے کمال کیا وہ ماشاءاللہ پروگرام کو بنا کے کیا اور پورا اس کی پیش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ سارے لوگ آباد رہیں یہ حکم، آباد رہیں یہ سینے، سلامت رہیں یہ بازو، اور اجر رسالت عطا فرما رہے تھے اور نوحاخانی حسین ازلی کے فرائض انجام دیے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ آپ کی اس عقیدت کو قبول فرمائے اور اپنے بچوں کے صدقے میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیجئے آزاد، اب مقامی انجمن کے بعد آپ کی مہمان انجمن سرزمین سلطانپور سے تشریف لانے والی جو نمائندگی فرماتی ہے اور بہت ہی سوز و گداز کے ساتھ، بہت ہی کرب اور بہت ہی دل سوز انداز میں نوحاخانی حسین ازلی کے فرائض انجام دیتی ہے، نمائندگی فرماتی ہے، ہمیشہ سے بہت ہی دل کے جھکاؤ اور بہت ہی
मगमूम कुलूब से ये पुरसा पेश कर रही है अंजुमन असगरिया कदीम अमहट, जो फर्श अज़ा पर नोहाखानी और सीना ज़नी के लिए तशरीफ ला चुकी है। मकामी अंजुमन से इल्तमास की जाती है सबील का एहतमाम किया गया है, नजर मौला का एहतमाम किया गया है। आप हज़रात नजर मौला में शिरकत फरमाएं और बाहर चाय का भी एहतमाम किया गया है। लीजिए हज़रात असगरिया कदीम के साहिब बयास तशरीफ ला चुके हैं और मातमी दस्ता फर्श अज़ा पर तशरीफ ला चुका है। दुखते हुए दिलों की सदा मातमे हुसैन, दुखते हुए दिलों की सदा मातमे हुसैन, यानी खिराजे सेल वफा मातमे हुसैन। जब तक यजीदियत है मुहीते दिले फुरात, करती रहेगी मेरी अना मातमे हुसैन। जब तक यजीदियत है मुहीते दिले फुरात, करती रहेगी मेरी अना मातमे हुसैन। मैं सोच ही रहा था इलाजे गमे हयात, बेसाख्ता किसी ने कहा मातमे हुसैन। अंजुमन असगरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर फर्श अज़ा पर तशरीफ ला चुकी है और इस अंजुमन के साहिब बयास जो आज पूरी दुनिया में नोहाखानी के एतबार से अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं और नोहाखानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, साहिब बयास और तशरीफ ला चुके हैं हुसैन। हज़रात मातमी दस्ते को जगह दे दें, अभी मेरा मातमी दस्ता जीने से ऊपर आए, बराए करम रास्ता दे दें। کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ۔ انشاءاللہ کے ماتم ادا ہوگا اور شہزادہ رمیان کو ہوگا جو مظلوم کا پرسہ، شہزادہ رمیان کو اردو ہوئی کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، باپ کا وہ اپنے ڈھونڈتی ہے سینہ، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، شام ڈل رہی ہے نیند آ رہی ہے، خیمے جل رہے ہیں زخم کھا رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں زخم کھا رہے ہیں، اب بدل گیا ہے جینے کا کرینا، کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ، شعلے اٹھ رہے ہیں جل گیا ہے سکینہ۔
لاشوں میں الجھ کر گر گئی زمین پر، الجھ کر گر گئی زمین پر، کون اب سنبھالے پھر گرے کہیں گر، اب سنبھالے پھر گرے کہیں گر، سخت زندگی ہے دل پہ در کے جینا، فرش غم بچھا کر آصف اور اختر، غم بچھا کر آصف اور اختر، آپ کا روزہ درد و غم سنا کر، درد و غم سنا کر، شاہ کو سنائے آپ کا یہ نوحہ، کے بن میں ہوتی ہے سکینہ، کربلا کے بن میں ہوتی ہے سکینہ۔ ارباب اعزاز، ویسے تو مجھ سے 7 نوحوں کی فرمائش نہیں ہے، اگر مولا نے چاہا تو میں اپنی فرمائشوں کو پورا کروں گا۔ مسلسل شب بیداریوں اور جلوس اعزاز میں شرکت کے سبب ظاہر ہے سفر کی تھکان ہے، راتوں کی جگان بھی ہے، جس کے سبب آواز بھی گرفتہ ہے۔ ملاحظہ فرمائے انہی فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے نوحہ اس سال کا بالکل نیا نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ میرا سلام ہو ان شیطانیوں باقی جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، سلام ہو مقدرات عزت و طہارت پر جن کے پاکیزہ سروں سے پاکیزہ رضائیں چھین لیں گے، سلام ہو ان کی بیٹی پر جو کربلا کے شام تک نور کی بلندی سے خود کو گراتی رہی، سلام ہو اس بہن پر جو اپنے بھائی کی لاشیں کو پہچان نہ پائی۔ ہاں لگارو آؤ اور ہمیں تصور میں چلو کربلا چلے، جہاں ایک بہن اپنے بھائی کی لاشیں کا طواف کرتی ہے، اپنے بھائی کی لاشیں کو پہچان نہیں پاتی ہے، رہ رہ کے ایک سوال کرتی ہے، انتا فی حسینہ انتا فی حسینہ، اے مرنے والے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ وعدہ سے مسائل سے متصل ہوتے ہوئے نوحہ ملاحظہ فرمائے 11 محرم کا صبح شہزادی زینب نے جو منصیہ امام مہدی میں کربلا کے لاشیں پر رکھا وہ منصیہ ملاحظہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کے ماں ادا ہوگا اور شہزادی رمضان کو حسین مظلوم کا پرسہ، شہزادی رمضان کو گرمولے ہوئی گونے کا پرسہ۔ ہوتا ہی کچھ عجیب ہے بھائی بہن کا پیار، مر جائے ان میں کوئی تو آتا نہیں قرار،
کے فرش پہ روتے ہیں سوگوار، مقتل کی سرزمین پہ لاشوں کے درمیان زہرا کی لاڈلی نے کیا اس طرح بیان، ہائے حسین انت اخل حسین انت اخل حسین انت اخل حسین انت اخل حسین ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کی لاشیں کو پہچان نہیں پائی رہی ہے ہزاروں، اسی لاشیں پر بی بی زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے، وہ مرثیہ ملاحظہ فرمائے۔ ہائے حسین دل غم سے چور چور ہے کیسے کرے سوکن، لاش بریدہ دیکھ کے کہتی ہے ایک بہن، سر بھی نہیں ہے جسم پہ باقی نہ پیراہن، سر بھی نہیں ہے جسم پہ باقی نہ پیراہن، سر بھی نہیں ہے جسم پہ باقی نہ پیراہن، ایک پل مجھے سکون ہے نہ دل کو چین ہے، اے مرنے والے کیا تو ہی میرا حسین ہے، اے مرنے والے کیا تو ہی میرا حسین ہے، اے مرنے والے کیا تو ہی میرا حسین ہے، انت اخل حسین انت اخل حسین۔ عزاداروں، جب لاش بے سر سے بی بی زینب نے سوال کیا تھا کہ یہ مرنے والے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، تو لاش بے سر سے آواز آئی تھی، ہاں میری ماں جائی زینب میں تیرا بھائی حسین ہوں، تو تڑپ کے شہزادے نے فرمایا تھا اے بھیا حسین تیرا سر کہاں ہے؟ عزاداروں یہ بھی مرثیہ کا بند ملاحظہ فرمائے۔ ہائے حسین آواز آئی لاش بریدہ سے دفعتاً، بولا تڑپ کے لاش بے سر ضرورتاً، میں ہی تمہارا بھائی ہوں پہچان بہن، میں ہی تمہارا بھائی ہوں پہچان بہن، میں ہی تمہارا بھائی ہوں پہچان بہن،
تو ہے سر کہاں گیا ہم راہ لائے تھے جو بھرا گھر کہاں گیا جھولا وہ ناتوان کا بستر کہاں گیا وہ ناتوان کا بستر کہاں گیا جھولا وہ ناتوان کا بستر کہاں گیا خیمہ کی راکھ تیز ہوا میں بکھر گئی میں ڈھونڈتی ہوں ننھی سکینہ کدھر گئی میں ڈھونڈتی ہوں ننھی سکینہ کدھر گئی میں ڈھونڈتی ہوں ننھی سکینہ کدھر گئی یا اخی حسین این راسوں کا اے بھیا حسین تیرا سر کہاں ہے ملاحظہ فرمائے مومنین عزادارو جس وقت شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھیا حسین تیرا سر کہاں ہے تو لاشِ بے سر سے آواز آئی اے میری ماں جائی زینب اے میری مسافرہ بہن زینب تو میرے سر کے بارے میں پوچھتی ہے اے بہن تو بتا کہ تیرے سر کی چادر کیا ہوئی ہے عزادارو یہ بھی مرثیہ ملاحظہ فرمائیں حسین اونچا غریب زہرا نے ہم شیر تو بتا چادر تمہارے سر کی بہن کون لے گیا صد ہے بے زبان کا جھولا بھی جل گیا دھول دے گئے دھول دے گئے مجھ پیریدا کے سر میں فقط دھول دے گئے یا خودی زینب اے نارداؤ کا اے بہن زینب تمہارے سر کی چادر کہاں ہے ملاحظہ فرمائے مومنین حسین ہم شیر سے کیا ہے برادر نے پھر سوکن خود کو سنبھالنا کبھی سجاد تو بہن مدت کے بعد چھوٹ کے جانا ہو جب وطن مدت کے بعد چھوٹ کے جانا ہو جب وطن مدت کے بعد چھوٹ کے جانا ہو جب وطن نانا سے کہنا وعدہ طفل نبھا دیا سب کچھ لوٹا کے دین خدا کا بچا لیا لوٹا کے دین خدا کا بچا لیا سب کچھ لوٹا کے دین خدا کا بچا لیا یا عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب بیوی نے اپنے بھائی کو الوداع کہا اور ترائی کا رخ کیا
جہاں پر ان بازوؤں پر لاشا پڑا تھا، وہ عباس جو لشکر حسینی کا رہبر تھا، وہ عباس جو محافظ اہل حرم تھا، وہ عباس کہ جس کے بھروسے پر شہزادی زینب نے مدینے سے کربلا کا سفر کیا تھا۔ عزادارو، جس وقت شہزادی زینب مولا غازی کے لاشے پر پہنچی، خود کو بھائی کے لاشے پر گرا کے میں ایک فقرہ پڑھا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، یہ بھی مرثیہ گھڑی پردے کی بات منہ سے کہی اور گر پڑی، حسرت تھی جتنی دل میں میرے شیر مر گئے، نہیں رہا، حد یہ ہے 6 مہینے کا اصغر نہیں رہا، یہ ہے 6 مہینے کا اصغر نہیں رہا، حد یہ ہے 6 مہینے کا اصغر نہیں رہا، اس سے یا پاسا واہ جابا پوری فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے یہ بھی نوا ملاحظہ فرمائے کہ ایک بہن کو اپنے بھائی پہ بڑا ناز تھا۔ جس وقت مولا غازی رخصت آخر کے لیے ہے، شہزادی زینب نے یہی کہا کہ بھیا مجھے بابا کو کلمات یاد آ رہے ہیں، اے بھیا مجھے بابا کی وصیتیں یاد آ رہی ہیں کہ بابا نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹی زینب ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب تیرے نشانوں میں رضوان ظلم باندھی جائے گی۔ بھیا مجھے بابا کی باتوں پر یقین تو تھا،
مگر میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں ریسمان ظلم کون باندھ سکتا ہے۔ اے بھیا، آج زینب کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے سر سے رضا بھی چھلے گی، میرے ان بازوؤں میں ریسمان ظلم بھی باندھی جائے گی۔ عزادارو، بعد عصر عاشور علی کی بیٹی بس ایک سوال کرتی رہی، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر۔ ملاحظہ فرمایا حضرات اسی مسائل سے متصل ہوتے ہوئے نہ ہوا۔ انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور شہزادیہ لبنان کو لٹے ہوئے قربے کا فرصت۔ غازی چادر لا کے اڑا دے، کہتی ہے رو کر زینب غازی چادر لا کے اڑا دے، بے پردہ ہے تیری خواہ غازی چادر لا کے اڑا دے، غازی چادر لا کے اڑا دے، ملاحظہ فرمائے غازی چادر لا کے اڑا دے، اور بند ملاحظہ فرمائے کیفیت شہزادی زینب بزبان شہزادی زینب۔ غازی چادر لا کے اڑا دے، شام غریباں جل گئے خیمے، آئے ہیں بابا جاؤں میں کیسے، واپس شام غریباں جل گئے خیمے، آئے ہیں بابا جاؤں میں کیسے، سر پہ نہیں ہے میرے چادر لا کے اڑا دے، غازی چادر لا کے اڑا دے، شب ڈھلنے سے دل گھبرائے، چہرہ زینب کیسے چھپائے، واپس شب ڈھلنے سے
کیسے اخی کی لاش اٹھاؤں، ہائے کفن کیسے پہناؤں، لاش اٹھاؤ، پائے کفن کیسے پہناؤ، اریاں بکھری جلتی زمین پر، تیر و تبر میں کیسے نکالوں، زخم پہ مرہم کیسے لگاؤں، تیر و تبر میں کیسے نکالوں، زخم پہ مرہم کیسے لگاؤں، ہاتھ بندھے ہیں میرے برادر، اور نوے کا حساس پن بطور خاص لائے تھے کتنی شان سے بھیا، بات تمہارے ہوں بے پردہ، لائے تھے کتنے شان سے بھیا، بات تمہارے ہوں بے پردہ، جاتی ہوں بھیا قیدی بن کر، اور اس سلسلے کا آخری وقت کا فرمان نوحے کا آخری وقت، کوئی ہمیں دیتا ہے سلامی، یہ ہے صدا جانی پہچانی، کوئی ہمیں دیتا ہے سلامی، یہ ہے صدا جانی پہچانی، آ گیا بھیا کوفے کا دن، اور اس سلسلے کا وقت پورا تھا شام کوفہ کے درباروں میں، گلیاں شہر بازاروں میں،
انہیں فرمائشوں میں سے ایک فرمائش اور پورا کرتے ہوئے نامہ پیش کر رہا ہوں کہ جس وقت زندان شام سے اہل حرم کو اٹھائی ہوئی بیمار امام کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں پیروں سے بیڑیاں کڑے سے توڑ کاردار کاٹا گیا. امام سجاد نے آن کے پھوپھی زینب سے فرمایا اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے, ہم چاہیں تو یہاں رہے چاہیں مدینے. شہزادی زینب نے تڑپ کی امام سجاد سے فرمایا اے میرے لال سجاد میں نے اپنی بھی ماجائے کا ماتم نہیں کیا. اے میرے لال اس قافلے کو کربلا لے کے چل جہاں مجھے اپنے بھائی کا 40واں کرنا ہے, جہاں مجھے اپنے ماجائے کا ماتم کرنا ہے. بازاداروں اسی مسائب سے متصل ہوتے ہوئے بطور فرمائش بھی نواب ملاحظہ فرمائیں بزبان شہزادی زینب کیفیت شہزادی زینب روز اربعین بی بی زینب نے دی امام مظلوم کربلا کی تربت پر جو مرثیہ پڑھا وہ مرثیہ بشکل نواب ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ مصاب جس کے سبب حرم کو رہائے ہوئے نصیب خاموش خود وہی ہے یہ منظر ہے کچھ عجیب گر سو گئے ہیں نیند سے اس کو جگاؤں گے. پہلے بھائی کا چہلم مناؤں گی, ہو کے رہا جو قیس گھر اپنے جاؤں گی. پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی. بچوں پہ اپنے بعد میں آنسو بہاؤں گی. پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی. ہو کے رہا جو قیس گھر اپنے جاؤں گے. پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گے. ملاحظہ فرمائیں جہاں تک آپ نے موقع تشریف فرمائیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بتانے کا بچوں پہ اپنے بعد میں آنسو بہاؤں گی. پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی. اور بند بطور خاص اپنے
सबसे ज्यादा तमन्ना थी अज़ादारों, उसी को वतन जाना नसीब ना हुआ। मुलाजा फरमाए मोमिन। जिसके सबब हरम को रिहाई हुए नसीब, खामोश खुद वही है, ये मंजर है कुछ अजीब। खामोश खुद वही है, ये मंजर है कुछ अजीब। खामोश खुद वही है, ये मंजर है कुछ अजीब। जिसके सबब हरम को रिहाई हुई नसीब, खामोश खुद वही है, ये मंजर है कुछ अजीब। गर सो गई है नींद से उसको जगाऊंगे, सो गई है नींद से उसको जगाऊंगे। पहले गरीब भाई का चेलम मनाऊंगे, नौहे का हसान पर मुलाजा फरमाए मोमिन। साहिबान औलाद का मजमा है साथ इतना वतन को याद किसी ने नहीं किया, क्या बात है जो बंद है रोने का सिलसिला। नंगी से उसकी कब्र पे चादर चढ़ाऊंगे, से उसकी कब्र पे चादर चढ़ाऊंगे। पहले गरीब भाई का चेहलम मनाऊंगे, अपने जाऊंगी। पहले गरीब भाई का चेलुम मनाऊंगी। रो कर अखी की कब्र पे हम शेर ने कहा, अब्बास उठ के दिल का मेरे हौसला बढ़ा। मेरे हौसला बढ़ा, आवाज़ उठ के दिल का मेरे हौसला बढ़ा। रो कर अखी की कब्र पे हम शेर ने कहा, आवाज़ उठ के दिल का मेरे हौसला बढ़ा। अम्मा को कैसे हाल तुम्हारा बताऊंगी, को कैसे हाल तुम्हारा बताऊंगी। पहले गरीब भाई का चेहलम मनाऊंगी। भाई की कब्र से रुखसत होकर शहजादे जैनब जब नंद के मज़ार पर पहुंची तो क्या बयान किए हैं बीबी ने। मुलाजा फरमाना होगा दूसरा होगा। कब्र नबी पे पहुंची जब शोर शैन से, नाना मदीना हो गया
اب شور و شین سے نانا مدینہ ہو گیا خالی حسین سے روؤں گی اور اہل وطن کو رلاؤں گی اور اہل وطن کو رلاؤں گی پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی اور اس سلسلے کا آخری بند ملاحظہ فرمائیں نامے کا آخری بند اپنے جاؤں گی پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی رکھا لہو میں ڈوبا ماما سنبھال کر دکھلایا پھر صغیر کا کرتا نکال کر دکھلایا پھر صغیر کا کرتا نکال کر دکھلایا پھر صغیر کا کرتا نکال کر رکھا لہو میں ڈوبا ماما سنبھال کر دکھلایا پھر صغیر کا کرتا نکال کر صغرا کو کیسے داغ رسن کا دکھاؤں گی کو کیسے داغ رسن کا دکھاؤں گی پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی اور اس سلسلے کا مقطع ملاحظہ فرمائیں مقطع کے بند پیش خدمت پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی کس میں کسی کے ساتھ برادر ہوا شہید آگے بیان کیا کرے اختر نقی مزید آگے بیان کیا کرے اختر نقی مزید آگے بیان کیا کرے اختر نقی مزید کس میں کسی کے ساتھ برادر ہوا شہید آگے بیان کیا کرے اختر نقی مزید یوں ہی جیوں گی قبروں پہ شمع جلاؤں گی جیوں گی قبروں پہ شمع جلاؤں گی پہلے غریب بھائی کا چہلم مناؤں گی ارباب اعظم اس سلسلے کا آخری نوحہ جو کہ کافی مقبول صدائے ماتم ہوئی تھی آج 5-6 سال پہلے مومنین کی مسلسل فرمائش ہو رہی ہے ملاحظہ فرمائیں ہم تمام عزاداروں کی جانب سے بارگاہ شہزادی عالمیان میں دعا گو ہے کہ یہ میری شہزادی اے مادر حسنین اے ہم سفر حیدر ہماری اس دعا کو ہماری اس مناجات کو ہماری اس صدائے ماتم کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے تمام عزاداروں کی جانب سے بارگاہ شہزادی عالمیان میں یہ دعائیہ کلمات بشکل صدائے ماتم پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں
قبول ہو میری آنسو کا نذرانہ ہو قبول یا زہرا ملاحظہ فرمایا آنسو کا نذرانہ ہو قبول یا زہرا آنسو کا نذرانہ ہو قبول یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اور بند ملاحظہ فرمائیں تیرے لال کا ماتم سوگوار کرتے ہیں رو کے اپنی آنکھوں کو اشکبار کرتے ہیں اور تیسرا مصرع بطور خاص مر نہ جائے رو رو کر غم غسار یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قبول ہو میری دعا قبول ہو میری عزا سلامت رہو ماتم دار اور جمع عباس کے سائے میں رہو ماتم دار فرش غم شہدی کا جب کبھی بچھایا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کون کون آیا ہے حقیقت ملاحظہ فرمائیں آپ ہی کا ہوتا ہے انتظار یا زہرا قبول ہو میری دعا قبول ہو میری عزا جب کبھی بھی ہم روئے تیرے لال پر روئے فرش غم سے جب اٹھے آ کے اپنے گھر روئے پیٹ کر سروسی
قریباً ملاحظہ اس سلسلے کا جہاں جہاں حضرت تشریف فرما ہے. ہم ہیں اور آئے ہیں ماتم صدائے ہیں اور آئے ہیں ماتم صدائے ہیں. بے وطن کی باتیں ہیں بے کفن کی یادیں ہیں وطن کی باتیں ہیں بے کفن کی یادیں ہیں. خاک پر ہی بیٹھے ہیں خاک ساری یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. قبول ہو میری دعا قبول ہو میری ادا. اور اس سلسلے کا مختم ملاحظہ التجا ہے بس اتنی یہ نقی کے اختر کے بس اتنی یہ نقی کے اختر کی. حشر تک کرے خدمت فاطمہ کے دل بھر کے کرے خدمت فاطمہ کے دل بھر کی. شاہ کے غلاموں میں ہو شمار یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. قبول ہو میری دعا قبول ہو میری ادا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یا باب دل سار اللہ یا باب دل سار اللہ یا باب دل یا بن مرتضی ہے دریا بن فاطمہ زہرا سار اللہ یا باب دل سار اللہ یا باب دل. بکھرے ہوئے دشت میں سورہ قرآن ہے سورہ یاسین ہے سورہ عمران ہے سورہ
چنے اردا یا بن مرتضی حیدر یا بن فاطمہ زہرا حسین سلام سلام ہائے بے کفن حسین سلام سلام ہائے بے کفن حسین سلام سلام ہائے بے کفن حسین سلام سلام اے شاہ زمن حسین کربلا یا بن مرتضی حیدر یا بن فاطمہ زہرا مومن کرام گران سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ حسب دستور قدیم سال گزشتہ کی طرح انسان بھی ایک عظیم الشان جلوس سے ہماری بانوان رسول و نواز رسول کا ماتم بتاریخ 28 صفر المظفر کا مقام حسینین و تعمیر ہمارے روانی سلطان پور میں اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ منعقد ہونے کو آمادہ ہے، جس میں انشاءاللہ خصوصی پروگرام در زندان پر شام کے بچوں کے دلخراش شاہ و بقا کے مناظر پیش کیے جائیں گے، لہٰذا تمام مومن سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ ماشاءاللہ فرصہ پیش کیا، روئے مسئلہ پیش کیے، ماتم پیش کیا، آپ کی صحیحت کو قبول فرمائے اور آقا حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کو طاقت و توانائی عطا کرے۔ انجمن اصغریہ قدیم امہٹ نوحہ خانی اور سینہ زنی کے فرائض اپنے مخصوص انداز میں انجام دے رہی تھی۔ لیجئے آزاد اب آپ کی ایک اور بیرونی انجمن دعائے زہرہ مظفر نگر نوحہ خانی اور سینہ زنی کے لیے فرش عذابہ تشریف لا رہی ہے، جس کے صاحب بیاض جناب شبی عباس عارفی صاحب آج جو پوری امانتداری کے ساتھ نوحہ خانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں۔ کربلا کی حقیقت کو، کربلا کے مصائب کو، کربلا کے ظلم اور کربلا کی زیادتی کو بہت ہی دل خراش اور دل سوز انداز میں پیش کر رہے ہیں شبی عباس عارفی صاحب، جو بہت جلد فرش عذاب پر تشریف لانے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، اس بچے کا موبائل کہیں یہیں پر دھوکے سے رکھا ہوا تھا، دھوکے سے کوئی لے گیا ہے، لہٰذا اگر کوئی انجانے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے اگر کسی سے دھوکے سے یا سہون، تو التماس کی جاتی ہے کہ وہ موبائل اس بچے کا جو ہے وہ واپس کر دیں۔ یہ بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کا موبائل کہیں سیون جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو برائے کرم آپ اس بچے تک وہ موبائل پہنچا دیں۔ لیجئے آزاد الحمدللہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، جس میں سبھی حضرات پوری امانتداری کے ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بچوں کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور اہل کبیر پور جو بہت محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام فرماتے ہیں، جنہوں نے بہت دل جمی کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام فرمایا، اور یہ شب یوں ہی جاری و ساری ہے آہو بکا کی شکل میں آپ نوحہ خانی اور سینہ زنی کے ذریعے پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ قائد
نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم. آپ کی مہمان انجمن دعائے زہرا فرش عزا پر نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے لیے تشریف لا رہی ہے. وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں. وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں. سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے اسی آتش کے خدا کو حسین کہتے ہیں. اسی آتش کے خدا کو حسین کہتے ہیں. شبی عباس عربی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ماتمی دستہ الحمدللہ جو پوری امانت داری کے ساتھ اس گریے کا حق ادا کر رہا ہے اور برابر مسلسل یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی شکل میں بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے. ایک آسمان سرے آسمان رکھ دیں گے. تراش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے. پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے. علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے. کربلا کیا ہے؟ ایک نصاب ہے, ایک سلیبس ہے فضائل امیر المومنین کا اور مصائب اہل بیت اطہار السلام کا. وہ قید نطق و سماعت نہیں خدا کی قسم کہ بے نیاز صدا کو حسین کہتے ہیں. سمندروں کو بھی سیراب کر دیا جس نے اسی آتش کے خدا کو حسین کہتے ہیں. غم حسین کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں پہ گرد نہیں اور کہیں غبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار نہیں. سکون دل کو فقط آنسوؤں سے ملتا ہے, اسی لیے تو ہمیں قہقہوں سے پیار نہیں. زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی, کسی یزید کے خنجر میں اتنی دھار نہیں. لیجئے حضرات انجمن دعائے زہرا کا ماتمی دستہ فرش عزا پر تشریف لا چکا ہے اور عالمی شہرت یافتہ صاحب بیاض نوحہ خان شبی عباس عربی صاحب اور ان کے ہمنوا تشریف لا چکے ہیں جو قرب و جوار میں اور آس پاس میں مومنین تشریف فرما ہے. التماس کی جاتی ہے جواب دینے کے لیے اور پشت پناہی کے لیے دستے سے قریب ہو جائیں اور معاون و مددگار ثابت. ہے فاطمہ کی تمنا ہے, حسین کا ماتم یا حسین, بندیاں لگائی گئی, سروں کو کاٹا گیا, بندیاں جلائی گئی. ہوا ہے اور زیادہ, ہوا ہے اور زیادہ, ہوا ہے اور زیادہ. حسین کا
ہوئے ہوئے قلب کا دلاسا ہے ہمیں حسین عزاداری کا وساسا ہے غمزدوں کا سہارا ہے غمزدوں کا سہارا ہے غمزدوں کا سہارا حسین کا ماتا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علم کو دلوں پلے اٹھا کے غیب کا پردہ ایمان آ جاؤ کریں گے ساتھ میں مولا کریں گے ساتھ میں مولا کریں گے ساتھ میں مولا حسین کا مقام یا حسین 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 یا شہزادی فرماتی ہے ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی انگارے پھینکتا تھا، کہاں رفیق تھا زینب کا کوئی غربت میں پشت ایسی حالت میں بڑا محال تھا کرنا، بڑا محال تھا کرنا حسین کا ماتم یا حسین یا حسین ہوئے حسین ہائے حسین ہائے حسین جزاک اللہ جزاک اللہ
ردا نہ چھین کے ہاتھوں سے منہ چھپائے گی اشمر کیسے پدر کا یہ غم منائے گی کرے گی کیسے سکینہ کرے گی کیسے سکینہ حسین کا عباس کی لاشیں پائے شبیر پکارے اور بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے غربت سنے امام مظلوم شہزادے عباس کے لاشے پہ کیا فرماتے ہیں ابھی مولانا نے ایک جملہ کہا کہ جس فکرے پہ آپ اکیلے میں نہیں رو سکتے نا اس پہ آپ کسی کو رلا نہیں سکتے میں نے محسوس کیا ہے جب کسی کا بھائی مر جاتا ہے نا تو یہ سانسیں رک جاتی ہے کیا فرماتے ہیں امام مظلوم کس قدر محبت کرتے ہیں ہاں یہی وہ بھائی ہے جو حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا سانسیں بھی اکھڑتی ہیں میری درد کے مارے ارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے بس سنے جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تھا تو سب نے اپنے ظلم گنانا شروع کیے کیوں یزید نے حکم دیا تھا جو زیادہ ظلم کرے گا زیادہ مال کا حقدار ہوگا اب سب نے گنائے شبر گنا رہا ہے میں نے یہ کیا یزید میں نے یہ کیا میں نے حسین کے منہ پہ مارا میں نے یہ کیا یزید جب میں نے 10ویں 11ویں بار خنجر چلایا نا حسین کی گردن پہ تو حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے مجھے لگا کہ حسین پشیمان ہے معافی مانگنا چاہتا ہے میں نے اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب کیا جانتا ہے حسین کیا صدا دے رہا تھا حسین کی سانسوں سے صدا آ رہی تھی عباس عباس تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے سانسیں بھی اکھڑتی ہیں میری درد کے مارے ارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے خدا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے کیا فرماتے ہیں مولا عباس مولا فرماتے ہیں عباس میرے لال مجھے کوئی اکبر سے زیادہ پیارا ہے کمر ٹوٹ چکی ہے اے میرے جگر جان میرے شیر برادر تم میرے لیے ہو علی اکبر سے بھی بڑھ کر بھائی بھائی بھائی
فرماتے امام مظلوم غربت کرتے ہیں جناب عباس سے آج اس بھائی کا جنازہ صاحب ہے بھائی تیرے صدقے تیرے واری میں جسم ہوں تو جان ہے دھڑکن ہے ہماری میں جسم ہوں تو جان ہے دھڑکن ہے ہماری بن جان کے ہوتے نہیں جسموں کے گزارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے لاشے پہ شبیر پکارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے فرماتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں سنیے غربت سنیے امام مظلوم بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے تسکین جگر تھی تیری یہ چاند سی صورت پڑھتی تھی تجھے عباس میں مر جاؤں گا صدمے سے تمہارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے لاشے پہ شبیر پکارے بھائی تیرے امام مظلوم کی کیا فرماتے ہیں غازی عباس سے عباس کے لاشے پہ یہ شبیر پکارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے تم قوت شبیر ہو عطا کو خبر تھی بھائی سے جدا کر کے تمہیں اے میرے بھائی تم قوت شبیر ہو عطا کو خبر تھی بھائی سے جدا کر کے تمہیں اے میرے بھائی دشمن نے کیا وار کلیجے پہ ہمارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے لاشے پہ شبیر سنے غربت سنے کس قدر الفت کرتے امام مظلوم جناب عباس کی کمر ٹوٹ چکی ہے عباس کے لاشے پہ شبیر پکارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے وائز وہ قیامت کی گھڑی کون لکھے گا ہلتی تھی زمین اور فلک کانپ رہا تھا باعث وہ قیامت کی گھڑی کون لکھے گا ہلتی تھی زمین اور فلک کانپ رہا تھا فلک کانپ رہا تھا اس بین سے کوہرام تھا دریا کے کنارے ارے بھائی تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے غربت سنے غربت سنے امام مظلوم کی غربت سنے محسوس کرے غربت شبیر پکارے بھائی تیرے بھائی کی کمر
جب نرغے آدھا میں گرا فاطمہ جایا، نامو نسو غم خان لشکر نہ علمدہ، تنہائیت شبیر تھے اور فوج جفاکار، تھا وار کبھی تیر و تبر کا، زخموں سے بدن چور تھا زہرا کے پسر کا، خنجر لیے لاگا بڑا شمر ستمگر، مظلوم کے سینے پر چڑھا شمر ستمگر، جب گردن سرور پہ چلانے لگا خنجر، اور ظالم کی نظر پڑ گئی بے کس کے لبوں پر، محسوس ہوا جیسے کہ کچھ کہتے ہیں سرور، سوچا کہ رحم مانگ رہے ہیں بن حیدر، جب شمر نے شبیر کے لفظوں پہ کیا غور، معلوم ہوا شیخی تو غربت ہی ہے کچھ اور، ارے مظلوم کو ٹوٹی ہوئی ایک آس کا غم ہے، ارے خنجر تلے شبیر کو عباس کا غم ہے، دریا کی طرف ہے شہر بے کس کی نگاہیں، رکتی ہوئی سانسوں سے یہ آتی ہے صدائیں، عباس 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 عباس، بیٹے کی سہارے جو گئے سکے پیمبر، دیکھا تڑپتا ہے جوانال زمین پر، فرزند کو جب خاک پہ دم توڑتے دیکھا، رو رو کے شہیدین یہ پڑھنے لگے نوحہ، رو رو کے شہیدین یہ پڑھنے لگے نوحہ، ساتھ نہ چھوڑو آس نہ توڑو، اے میرے بیٹا اے علی اکبر، ساتھ نہ چھوڑو آس نہ توڑو، اے میرے بیٹا تجھ سے بچھڑ کر جینا نہیں ہے مجھ کو گوارا، اے علی اکبر، ساتھ نہ چھوڑو آس نہ توڑو، اے میرے بیٹا اے علی اکبر، ساتھ نہ چھوڑو آس نہ توڑو، اے میرے بیٹا اے علی اکبر، جس کو مقدر نے دیا تھا پسر کا، اس کی کمر توڑ گیا تھا پسر کا،
चार बंद पेश कर देता हूँ, भाई ने हुक्म दिया, उसके बाद सुने बाप की गुरबत, सुने क्या फरमाते हैं इमाम मजलूब जनाब अली अकबर से, क्या फरमाते हैं। बाप की धड़कन में बसा होता है बेटा, बाप की आंखों की जिया होता है बेटा, बाप की पीने का सा होता है बेटा, पिछड़े जो बेटा खाक समझो, बाप की दुनिया है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर। होती है हर बाप के दिल में ये तमन्ना, मेरे जनाजे को उठाए मेरा बेटा, रखते जिगर मेरा भी अरमान यही था, कांधे पे अपने लेके चलो तुम, मेरा जनाजा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, बड़ा अरमान होता है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर। नूर नजर लगते जिगर अकबर शीशा, तेरी जवानी पर मेरी जान हो कुर्बान, बाप दिल में है मेरे भी कई अरमान, ख्वाब है मेरा बांधू में तेरे माथे पर सहरा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर। आलम गुरबत में यहाँ कौन मेरा है, दाग परादे का मुझे तोड़ गया है, मेरी कमर टूट चुकी तुमको पता है, बूढ़े पदर से कैसे उठेगा लाश जवा का है अली अकबर, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर। रंग में नदी में लिया हंगाम था बरपा, नूर नजर खाक में दम तोड़ रहा था, बाप की नजरों में था गुरबत का अंधेरा, कहते थे मौला मेरी कज़ा है तुमसे बिछड़ना है अली अकबर, साथ न छोड़ो, आस न तोड़ो, है मेरे बेटा है अली अकबर। सरकार अगर खड़े हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं खड़े हो जाइए, सिर्फ मातम ना भी करे तो कोई मसला नहीं।
میں پیش کر دیتا ہوں. سے ملا دو صغرا سے ملا دو بہت شکریہ بھیا بہت شکریہ. بیمار بغل کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو میرے مولا علی اکبر کے قریب پہنچے ٹھوکریں کھاتے ہوئے. تصور کیجئے گا امام کوہنیوں کے بعد علی اکبر کے قریب پہنچے ہیں. فرمایا میرے لال کوئی خواہش ہے؟ میرے لال علی اکبر کوئی خواہش؟ نہیں بابا کوئی خواہش تو نہیں ہے. ہاں ایک وعدہ یاد آتا ہے جو میرے بیمار سے کیا تھا. بابا میں جا تو نہیں سکتا, کم از کم سغرا کا چہرہ دکھا دیں یا سغرا کی آواز سنا دیجئے بابا. بابا بابا سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سے ملا دو. کیا فرماتے ہیں علی اکبر امام وقت سے کیا فرماتے ہیں؟ سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو. آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر, میں آؤں گا آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر, اب کہنا ہے جا دیتا ہے یہ تیرا برادر. بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو بابا مجبور ہے مغموم ہے بیمار ہے بابا سغرا بھر کلبے کی عزادار ہے بابا وہ میری محبت میں گرفتار ہے بابا بیمار بیمار بہن کا
ہائے سغرا بابا ہوں میں لب دم جان کو اب کھوتا ہوں بابا میں موت کی آغوش میں اب سوتا ہوں بابا لیکن میں پریشان بہت ہوتا ہوں بابا بیمار بہن کا مجھے چہرہ دکھا دو بابا علی اکبر کی خواہش پوری ہوئی امام نے 2 انگلیاں اٹھائی مدینے کی زمین بلند ہوئی میرے لال علی اکبر سغرا نظر آئی نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی میرے لال گھر میں دیکھ نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی علی اکبر نانا کے روزے پر دیکھ نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی میرے لال اماں کی لہد میں دیکھ نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی علی اکبر وہاں دیکھ جہاں آخری مرتبہ جدا ہوا تھا سغرا سے نہیں بابا سغرا نظر نہیں آتی ہاں ایک ضعیفہ ہے جو علی اکبر کرتی ہے حسین تڑپ کے فرماتے علی اکبر ضعیفہ نہیں تیری بہن سغرا ہے جو تیری فرقت میں ضعیفہ لگتی ہے علی اکبر نے سغرا کو اس حال میں دیکھا چہرے کا رنگ اڑنا شروع ہوا علی اکبر نہیں کہتے بابا سغرا کا چہرہ دکھا دو بابا یا سغرا کی آواز سنا دو اکبر کے شرر دل پر یکایک ہوا صدمہ رکنے لگی سانس متغیر ہوا چہرہ کرتے ہوئے بلدہ کہ کعب نہ کہوں گا بیمار بہن کا مجھے چہرہ دکھا دو سے ملا دو بابا میں 2 بند پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ بھائی نے حکم دیا میں پیش کر دوں در زلدہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بچی ہے یہ حسین کی وہ 4 سالہ بچی ہے جو کربلا سے کوفہ سے بازار شام سے دربار شام دربار سے زندان آج سلاخیں پکڑ کے کیا فرماتی ہے 4 سالہ بچی اپنے باپ سے بہت ڈر مجھ کو یہاں
بہت تنہا چلے آؤ نا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے بابا 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 سنیں گے بس سنیں گے کیا فرماتی ہے 4 سالہ بچی پڑھا کرتی ہے یہ رو کر لو بابا 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 خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیا بابا 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 در زندہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے سنے بن سنے غربت سنے شہزادی سکینہ کی بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفیں مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 در زندہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے سنے غربت سنے کیا فرماتی ہے شہزادی بابا مجھے اونٹ پہ بٹھایا نہیں گیا بابا مجھے اونٹ سے باندھا گیا در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر لو بابا 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 میں رو لے کے کب تک سسکیاں بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا سکینہ اس دم ہے کس حالت میں فقط سمجھیں گی یہ داد زہرا بابا 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 جزاک اللہ آخر میں پیش کر دیتا ہوں پڑھا کرتی ہے یہ رو کر لو بابا 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 میرے رخسار زخمی کان زخمی ہے زخمی پوشت اور دندان زخمی ہے مجھے اس طرح کیا ہے زخمی بدن سے چپکا ہے میرا کرتا بابا 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 در زندہ
گھڑی پڑتی تھی نوحہ مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کے نکل جائے گا یہی دم میرا بابا جزاک اللہ جزاک سب سے تلاش کی جاتی ہے فرش اعظم تشریف لے آئیں. ہم سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو نحیف سے آواز کو لبائی کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. انجمن دعائے زہرا کے جملہ ممبران سے اور سبھی اعزاء سے تلاش کی جاتی ہے. سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ نظر والا میں شرکت فرمائیں اور چائے نوش فرما لیں. ماتمی دستہ کبیر پور کا سینہ زنی کے لیے تشریف لا چکا ہے اور اس ماتمی دستے میں محترم عامر حسن عامر صاحب نوحہ خوانی کے فرائض اندار دے رہے ہیں. غم حسین کی تشہیر اچھی لگتی ہے. صدائے ماتم شبیر اچھی لگتی ہے. رہی ہے صورت معصوم برسوں پر اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے. یہ سوکھے پیڑوں کا منظر یہیں پہ رہنے دو کہ مجھ کو خاک کی تصویر اچھی لگتی ہے کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے. یہ ماتم کائنات کی دھڑکن ہے. یہ ماتم کائنات کی زیبائش ہے. یہ ماتم کائنات کی خوبصورتی ہے. میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا. ماتمی دستہ سینہ زنی کے لیے فرش اعزاں پر تشریف لا چکا ہے اور محترم عامر حسن عامر صاحب نوحہ خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. ماتم حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نادی علی مظہر لجائے تجدعون لکا فی النوائے کل ہم وغم سین جلی بے علی صلوات. سب سے پہلے تو میں بانی شب بیداری مروت چچا اور ان کے بیٹے حیدر بھائی کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے ایک بار اس عبادت میں خدمت کا موقع دیا. اور مستقل بارش ہو رہی ہے. مولا کے عزادار، مولا کے چاہنے والے
ہمیشہ موسم پر غالب ہوتے ہیں، موسم کبھی ان پر غالب نہیں ہوتا۔ کتنی بھی طوفانیں چلیں، طوفان چلے، آندھیاں چلے، لیکن مولا کے چاہنے والے ڈٹے رہتے ہیں، کسی بھی موسم کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ مولا سلامت رکھے ماتمداروں کو، مولا سلامت رکھے فرش عزا بچھانے والوں کو، کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کا۔ جتنے بھی مولا کے عزادار ہیں، مولا کے ماتمی ہیں، مولا ان کے کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں اور پہلی بار جہاں جاتا ہوں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ہر عزادار کی یہ تمنا ہے، ہر عزادار کی یہ تمنا ہے کہ بس جلد سے جلد خانہ کعبہ میں امام زمانہ کی قیادت میں ہم ماتم کریں۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نوحے کا سلسلہ اور جو فرمائشوں کی لسٹ ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائشیں پوری کر سکوں۔ جب ہم لوگ کربلا مولا گئے تھے، ہندوستان کا پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا 7 لوگوں کا، اس میں میں بھی، مولا نے مجھے بھی یہ شرف بخشا، تو ہم لوگ نے وہاں دعا کی اور یہ کلام پڑھا، جس طرح بین الحرمین میں اب کروڑوں کی تعداد میں مولا کے عزادار پہنچتے ہیں، بس انشاءاللہ جلد سے جلد ہماری یہ بھی دعا پوری ہو کہ کروڑوں کی تعداد میں خانہ کعبہ میں پہنچ کے مولا کی قیادت میں ماتمی پرسہ پیش کریں۔ مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم، سارے مل کے میرے ساتھ بولیں گے ردیف، عباس کا پرچم۔ مریم کا پسر لائے گا عباس، سلامت، مریم کا پسر لائے گا، ہر سمت نظر آئے گا، ہر سمت نظر آئے گا، اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے، جب کعبے پہ لہرائے گا عباس، جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم، جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم۔ مولا کے چاہنے والے مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے ابو ذر بھائی کو۔ یہ ان کی جو لہو میں پاکیزہ والدین کی جو حرارت دوڑ رہی ہے مولا حسین کی، وہ یہ بول رہا ہے، مریم کا پسر لائے گا، ہر سمت نظر آئے گا، اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے، جب کعبے پہ لہرائے گا۔ اور عباس کا پرچم کون اٹھا سکتا ہے؟ مولا تم لوگوں کو سلامت رکھے، ماتمداروں کو۔ ہر کوئی غازی کا علم چھو بھی نہیں سکتا، کون نہیں چھو سکتا کہ کافر کبھی دہلیز حرم چھو نہیں سکتا، کافر کبھی دہلیز حرم چھو نہیں سکتا، مومن کبھی بھولے سے صنم چھو، مومن کبھی بھولے سے صنم چھو نہیں سکتا، اللہ رحمت یہ سکینہ کے چچا کی، کوئی بھی نجس ہاتھ علم چھو، حیدر حیدر
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزادارو ابھی میں مڈغاسکر میں تھا، موریشس میں بھی تھا، خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ ہر نسل کے لوگ مولا حسین کو کتنی شدت سے چاہتے ہیں، کتنی شدت سے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے جو مولا حسین کو اتنی شدت سے چاہتے ہیں؟ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن میں وہ کمال کیا ہے حسین نے، صدیوں کا دل بحال کیا ہے حسین نے۔ حسین زندہ باد، حسین ہاتھ اٹھا کر، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ دیکھیے جب ماتم ہوگا، جب زندہ باد ہوگا تو ماتم روک کے زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ زندہ باد کہیں گے۔ ایک دن میں وہ کمال کیا ہے حسین نے، صدیوں کا دل بحال کیا ہے حسین نے۔ حسین زندہ باد، حسین سلامت رہا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ انسانیت کو پھر سے عطا کی نئی حیات، خنجر کے نیچے رکھ لی حبیب خدا کی بات۔ یہ اور بات اپنے لٹا دی ہے کائنات، کعبے کو مال مال کیا ہے حسین نے۔ حسین زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین مولا سلامت رکھے باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کیا سوچتا ہے دامن اقدس کو تھام لے، دربار میں نہ ان کی تکلف سے کام لے۔ اولاد چاہیے تو دعائیں امام لے، راہب کسے نڈھال کیا ہے حسین نے۔ حسین زندہ باد، حسین سلامت رہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین باد، حسین زندہ باد۔ میں جب ریونین میں گیا تو وہاں ایک جیسے ہر کنٹری میں، ہر ایک اسٹیٹ میں، ہر کنٹری کی جو کیپٹل ہوتی ہے اس کا ایک پوش ایریا ہوتا ہے، جیسے لکھنؤ میں حضرت گنج۔ مولا سلامت رکھے، وہاں کی عوام کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں آپ جلوس نکال سکیں، لیکن مولا کے چاہنے والوں کو وہاں پرمیشن دی جاتی ہے۔ فرانس میں کیا وجہ ہے کہ دی جاتی؟ ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، باد حسین زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اٹھو حسینیت کا جہاں کو پیام دو، دنیا کو ہر محاذ پدر سے امام دو، اپنے لہو کے پیاسوں کو پانی کا جام دو۔ دشمن کا بھی خیال کیا ہے حسین نے۔ حسین زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد،
زندہ باد حسین زندہ باد، سینے میں گھٹ کے مر گئی حسرت یزید کی، ہر ایک کو بتا دی حقیقت یزید کی، سکتے میں پڑ گئی ہے حکومت یزید کی، بیعت کا ایسا حال کیا ہے حسین نے، حسین زندہ باد، سلامت رہے، زندہ باد حسین زندہ باد حسین، زندہ باد۔ اور کیا وجہ ہے کہ بغداد میں ہر حکومت جو گئی ہے عرب میں اتنا قتل عام شیعوں کا کیا ہے کہ ان کے خون کے گاروں سے قلعے بنے گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ قوم آج بھی زندہ ہے اور کا قیامت زندہ رہے گی، کیونکہ پروردگار کا وعدہ ہے اور کون اس وعدے کو نبھائے گا؟ مل کر بھی یہ سارا جہاں ظلم اٹھائے گا، مل کر بھی یہ سارا جہاں ظلم پردے میں جو مقیم ہے وہ خود بچائے گا، شیعوں کو کون عامل و اختر مٹائے گا، خود بلا زوال کیا ہے حسین نے، حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ ایک دن میں وہ کمال کیا ہے حسین نے، صدیوں کا دل بحال کیا ہے حسین نے، حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ میں دریا سے ہٹانے کو جو کفار چلے، اس طرف غیظ میں عبران سے علمدار چلے، حال یہ دیکھ کے شفیع نے زینب سے کہا کوئی تدبیر کرو، رنگ میں نہ تلوار چلے، زینب روک لو عباس کو، بولی یہ شہ ابرار، کہیں چل نہ پڑے تلوار، زینب روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو عباس کو، روک لو، اے ثانی زہرا دیکھ تو لو، اب ثانی حیدر غیظ میں ہے، اب ثانی خیموں کی ہٹائی جانے سے عباس دلاور غیظ میں ہے، اب
محشر کے ہیں سب آثار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو روک لو عباس کو وعدہ جو کیا تھا نانا سے ہم اس کو نبھانے آئے ہیں ہم اس ہم اس خیموں کی ہمیں کچھ فکر نہیں ہم دین بچانے آئے ہیں ہم دین بچانے محنت نہ ہو یہ بیکار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو روک لو عباس کو روک شبر کے جنازے پر زینب جب تیروں کی بوچھار ہوئی جب تیروں ہوئی عباس کے تیور بدلے تھے لیکن نہ یلغار ہوئی لیکن نہ بہایل ہوئی لیکن نہ بہایل ہے جنگ یہاں تیار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو روک لو عباس کو عباس کو روک لو اس وقت ہمارے مقصد کو سانچے میں وفا کے ڈھالنا ہے سانچے میں وفا کے ڈھالنا ہے سانچے یہ کام تمہارا ہے زینب عباس کا غصہ ٹالنا ہے عباس کا غصہ بکھرا ہے علم بردار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو روک لو عباس کو مولا سلامت رکھ ماتمیوں روک لو کو روک لو جب جب بھی اسے حیض آیا ہے عباس کو میں نے ٹوکا ہے عباس ہے عباس تلوار اٹھانے سے اب تک عباس کو میں نے روکا ہے عباس اب روکنا ہے دشوار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو 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 تلوار سے رنگ دیا ہے زینب دیا ہے دیا ہے زینب شجاعت ہمارے غصے میں بھرا ہے زینب غصے میں بھرا ہے زینب غصے میں بھرا ہے زینب منزل ہے بڑی دشوار کہیں چل نہ پڑے تلوار زینب روک لو عباس کو 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 روک لو عباس کو
اے عامر فخری آنکھوں سے شبیر کے آنسو بہتے تھے شبیر کے آنسو بہتے تھے شبیر کے آنسو بہتے تھے بھائی کے جو آنسو بہتے تھے وہ پیاری بہن سے کہتے تھے وہ پیاری بہن سے کہتے تھے وہ پیاری بہن سے کہتے تھے شبیر ہے اب لاچار کہیں چل نہ پڑے تلوار روک لو عباس کو 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 کہیں چل نہ پڑے تلوار روک لو عباس کو روک لو عباس کو روک لو عباس کو غریب عباس جو اپنی بہن کا اتنا خیال رکھتا تھا مولا عباس کے بعد ان کی بہنوں کا کیا حال ہوتا ہے ہائے چھوٹی شہزادی کا آج پرسے کے لیے ہم لوگ پیش ہوئے ہیں میری ماں بہنوں میرے بھائیوں خدا کسی بھائی پہ یہ دن نہ آئے جو سید سجاد پہ آیا خدا کی قسم ہم لوگ ہر سال ارغین شام میں کرتے تھے اور آج بھی شام میں کوئی شریف انسان اپنی بہنوں کے ساتھ اس بازار شام سے گزر نہیں سکتا کیا حال ہوا تھا تصور شرط ہے بڑا حساس نوحہ ہے ہائے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں تصور شرط ہے تم بہن والے بھائی ہو شعر سننا ہے تصور شرط ہے خدا کی قسم کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے جب یہ مصرع سنا بے ساختہ میں چیخ کے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا دل کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے گشت و صحرا میں گلی کوچوں میں درباروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل لرز جاتا ہے بھائی کا قیادوں سے بھی ذکر کیا کیجے اندھیروں کا اجالوں سے بھی ذکر کیا کیجے اندھیروں کا اجالوں سے بھی محفل خیر میں پردیس میں ہزاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی
تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ باڑ کے برابر ہوتا ہے. ہائے سکینہ اپنے بھائی کو مجبور دیکھ کے کیا کریں. دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. ناز بہنوں کا تمام کا جگر ہوتا ہے باپ کے بعد تو بھائی ہی مدر ہوتا ہے باپ کے بعد بھائی ہی مدر ہوتا ہے. کلمہ گویوں میں مہاجر میں اور انصاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. بھائی بھی ایسا ہو غمخوار حمیت والا ہاشمی غیرت و احساس و جلالت والا ہاشمی غیرت و احساس و جلالت والا. دل پھٹا جاتا ہے یہ سوچ کہ میدانوں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. ہر تماچے پہ جو بے چینی بہت ہوتی ہو دیکھ کر بھائی کے چہرے کو بہن روتی ہو دیکھ کر بھائی کے چہرے کو بہن روتی ہو. ایسا بردارو گناہ گارو خطا کاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے. ایسی مظلومہ کو در ظلم ستم کے بانی شدت پیاس میں دکھلا کے بہا دے پانی شدت پیاس میں دکھلا کے بہا دے پانی. کھڑکیاں دے کے سر راہو ستمکاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماچا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں
بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے صبر اس راہ میں آئے بھی تو آئے کیسے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہے بچائے کیسے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہے بچائے کیسے بھائی چلتا ہے جو کانٹوں میں اور انگاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے باپ کا سر جو ستمگار دکھائے آ کر ایک معصوم اس بچے کو رلائے آ کر ایک معصوم اس بچی کو رلائے آ کر تیر و شمشیروں چمکتی ہوئی تلواروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے باد کربلا کبھی جانے سسوئے عابد بس یہی سوچ کے زندگی روئے عابد بس یہی سوچ کے زندگی روئے عابد فاطمہ زہرا کی پوتی کو جو اغیاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے درد اینی کوئی آپ کے جگر سے پوچھے یا پھر آمین ذرا شبیر کے سر سے پوچھے یا پھر آمین ذرا شبیر کے سر سے پوچھے نوافاروں جفاکاروں میں خانوں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر کوئی تماشا مارے دل پہ کیا گزرے گی بہنوں کو جو بازاروں میں بھائی کے سامنے گر
देखिए फरमाइशों की लिस्ट बहुत तवील है और मुझे आगे भी जाना है और लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, लेकिन जितने हो सकता है मैं इंशाअल्लाह आपकी फरमाइशें पूरी करूँगा। और मेरे मातमदारों, शर्मा के मत रोया करो, खुदा की कसम मैं हमेशा हर जगह यही कहता हूँ कि ये सोच कर मातम किया करो कि हो सकता है ये आखिरी मुहर्रम हो, ये सादत जो परवरदिगार ने तुम्हें नसीब की है इसमें ज़रा सी भी कोताही मत करना, क्योंकि यही आंसू हैं जो हमें बख्शवाएंगे। बड़े खुशनसीब हो कि तुम पूरी आसानी है कि तुम आकर बस सकते हो। गैर शहवादी जहनम से पूछो कि जिसे मातम करने की इजाजत नहीं, न गिरिया करने की इजाजत नहीं, जिए तो अगले बरस में और ये जो चल बचे तो ये अपना सामने आके है। देख कर मैं कसी भतीजी बोले रो के सही अब न बरसा कुछ मर न जाए कहीं मेरा भी करती है बीमार, 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 करती है बीमार। हर लम्हा कोड़ों की अज़ियत, दुर्रों की उफ्ताद, हाय मेरे बीमार के गुर्बत किससे करे फरियाद, हाय फरियाद। सब रास्ते कांटों से भरे हैं, चलना है दुश्वार, कैदी है भी, कैदी है भी, बीमार। तौक गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर है झुकाए शर्म के मारे इब्न शह दिलगीर, हाय गिर। तौक गरा है गर्दन में और पैरों में जंजीर, सर है झुकाए शर्म के मारे इब्न शह दिलगीर, हाय इब्न शह दिलगीर, इब्न शह दिलगीर। साथ हरम है बेपर्दा और शाम का है बाजार,
मार कैदी है बीमार सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें धूप है ऐसी जलने लगी है लोहे की जंजीरें हाय सब्र किए अय्यूब तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें धूप है ऐसी जलने लगी है लोहे की जंजीरें हाय की जंजीरें सारे बदन में पड़ गए छाल हाय मेरा बीमार कैद सितम में मौज आई बिन्त शहे मुज़्तर को खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को हाय हर को कैद सितम में मौज आई बिन्त शहे मुज़्तर को खून भरे कुर्ते में ये कहकर दफन किया ख्वाहर को हाय किया ख्वाहर को तुझको कफन भी दे नहीं सकता भाई है लाचार जमात अमीन मौला सलामत रखें बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहा मौला ने कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय थाम के बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहा मौला ने कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय जाने हाय तो खुदा ही जाने ऐसी है कुछ ज़ौफ़ व नक़ाहत चलना है दुश्वार मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास देख सको तो देख लो उठकर मेरे चचा अब्बास आए मेरे मुमकिन है मौला ने कहा हो लाश जरी के पास देख सको तो देख लो उठकर मेरे चचा अब्बास आए बास आपका बेटा बन के चला है कुंबे का सादार कैदी है भी कैदी है बीमार 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 कैदी है
چلا خنجر تو سرہانے سے پکاری زہرا، چکیا پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، چکیا پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، چکیا پیس کے اے لال تجھے پالا تھا، ہائے چکیا تیری گردن پہ کیا کرتی تھی میں پیار کبھی، اپنی تسبیح کو کرتی تھی تیرا ہار کبھی، کیا خبر تھی کہ چلے گی یہیں تلوار کبھی، اسی گردن پہ تو لیتے تھے پیغمبر بوسا، چکیا پیس تجھے پالا تھا، ہائے چکیا پالا تھا، ہائے چکیا پیس تھا، آ میرے لال میں آنچل میں چھپا لو تجھ کو، ممتا کہتی ہے باہوں میں بسا لو تجھ کو، پھر اسی طرح ہم سینے سے لگا لو تجھ کو، جیسے ایک بار میرا بندے کفن ٹوٹا تھا، چکیا پیس لا تھا، ہائے چکیا ہائے چکیا تھا، شمر کی آنکھوں میں غیرت کی نشانی بھی نہیں، کند ہے اتنا کہ خنجر میں روانی بھی نہیں، خشک ہے حلق میرے لال کا پانی بھی نہیں، ہاں میرے مہر میں حالانکہ یہ بہتا دریا، چکیا پیس پالا تھا، ہائے چکیا پیس تھا، ہائے چکیا تھا، بھر گیا خون میرے خواب کی تعبیر
آج ہر سمت سے تو گھر گیا شمشیروں میں دیکھو کن آنکھوں سے اے لال تجھے تیروں میں کبھی جبریل جھولاتے تھے تیرا گہوارا چکیاں بھی تجھے پالا تھا چکیاں ہے چکیاں نے تجھے پالا تھا چکیاں پیس کے ایلا نے تجھے پالا تھا چکیاں پیس کے ایلا یہ تجھے پالا تھا چکیاں پیس کے ایلا یہ تجھے پالا تھا شام کا کہاں ہو میرے مون سے میرے ہمکار کہاں ہو آباد آ گیا شام کا بازار کہاں ہو آباد آ گیا آ گیا شام کا بازار کہاں ہو عباس آ گیا شام کا بازار کہاں ہو عباس کس مصیبت میں ہے بھیا یہ بہن خود لو میرے غازی میرے ہاتھوں میرا سندے خود لو کوئی یاور نہ مددگار کہاں ہو عباس آ گیا شام کا بازار کہاں ہو عباس آ گیا شام کا بازار کہاں ہو عباس وہ ناکام ہے چلا بھی نہیں جاتا مجھ سے بیٹھتی ہوں تو اٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے المدد شہ کے
गंदार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास नहीं मसलो यतीमा भैया सिस्कियाँ लेती है रह के यतीमा भैया कितना करती थी तुम्हें प्यार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार। अज़ादारों, मौला तुम्हें सलामत रखे। कितने खुश नसीब हो कि तुम मातम कर रहे हो। हाय शहजादी ज़ैनब को मातम करने में नहीं दिया। आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास और लुट गया घर मेरा और की इजाज़त भी नहीं। कितनी मजबूर हूँ मातम की इजाज़त भी नहीं। हूँ रसन बस ताज़ादार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास हबशी हिमायत के लिए क्यों नहीं आते भला मेरी नुसरत के लिए। ताज़ियानों की है बौछार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास आ गया शाम का बाजार कहाँ हो अब्बास। हुसैन आखिरी पुरसा पेश करना है। माँ एक ऐसी चीज होती है परवरदिगार जिनकी माँ जिंदा है उनकी ताक़यामत उनके सरों पे साया कायम रहे। और जो माएँ इस दुनिया से गुजर गई हैं परवरदिगार उन्हें शहजादी की कनीज़ों में शुमार फरमा के उनकी जन्नत। माँ एक ऐसी चीज़ होती है बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ उसकी शक्ल देख के पहचान जाती है। चाहे बच्चा कुछ भी माँ से छुपाए लेकिन माँ उसका चेहरा पढ़ लेती है कि आज मेरे बच्चे पर क्या गुजरी है। अज़ादारों व तसव्वुर शर्त है मौला को जी भर के पुरसा देना, शर्मा के मत रोना। जिए तो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला हुसैन नहीं रोए लेकिन जब अपनी माँ को देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं और माँ की तरफ देख के कहते हैं घोड़े से जब जमीन पे गिरने लगे हुसैन देखा के बाल खोले हुए रो रही
ہے ماں، ٹھہری نگاہ ٹوٹے ہوئے پہلو پہ جب بچپن کی یاد آ گئی، بولے شہر ماں۔ عزادارو، آقا حسین کو بچپن کی کون سی بات یاد آتی ہے؟ جب شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہوتی ہے تو بی بی وصیت کرتی ہے کہ اے ابو الحسن، آج کے بعد آپ جب بھی سویا کریں تو ٹھنڈا پانی لے کے سویا کریں، کہ میرے حسین کو پیاس نہیں برداشت ہوتی ہے۔ بچپن کی یاد آ گئی، بولے شہ زمان ماں۔ نازوں کا پالا ہوں ماں، میں پیاسا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ اب سامنے ہے موت کی راہ، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گودی میں لے لو پھیلا دو باہیں، گھوڑے اور گھوڑے سے گرتا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ دریا پہ ہے میرے غازی کا لاشا، چھلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، چھلنی ہے برچھی سے اکبر کا سینہ، اور کتنا اکیلا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ تم ہی کہو کیسے سجدہ کروں میں، پورا وہ بچپن کا وعدہ کروں میں، پورا وہ بچپن کا وعدہ کروں میں، تیروں پہ ٹھہرا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد۔ پیاس
نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ پروردگار سبھی کے حاضر قبول فرمائے اور میں آن کی رسول کو راحت دن گزر گئے یہ طور اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا طور ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ السلام علیکم یا بنت نبی اللہ السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا وبالہا وبنیہا السلام علیکم یا زینب بنت علی السلام علیکم یا عقیلۃ الطالبین السلام علیکم یا ام کلثوم السلام علیکم یا صغرا و کبرا سکینہ بنت الحسین السلام علی من مات من شدت الشوق فی محبت سید الشہداء السلام علیکم یا عمید المؤمنین السلام علیکم یا اصبر الصابرین السلام علیکم یا ائمۃ الہدی السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا المدفون بعرض طوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا سفینۃ النجات السلام علیکم یا عین الحیات السلام علیکم یا امام زماننا حضرت جل اللہ تعالی فرجک وصحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی مومنین سے التماس کی جاتی ہے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے نظر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا اہتمام کیا گیا ہے سبھی حضرات سے التماس کی جاتی ہے نظر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نظر شہیدان کربلا و سرائی کربلا علیہ السلام میں شرکت فرمائے اور نظر سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجو شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ سب مل کر دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ بجو شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلم و عینا حتی تسکنہم ورزقاتا و تمتیعہم فیہا طویلا نظر کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات شاہ نظر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ شہیدان کربلا و سرائی کربلا و سلامت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجو شریف مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات شاہ